میں پوچھتی ہوں یہ کس کی حرکت ہے؟ گھر کے سارے چھوٹے بڑے بچے میمونہ بیگم کی عدالت میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی مجرمانہ انداز میں سر جھکایا ہوا تھا۔ جو مجرم نہیں تھے وہ یہ تھا کہ میمونہ بیگم نے اچار کے لیے کیریوں پر مسالہ وغیرہ لگا کر اوپر چھت پر رکھ دیا، مگر گرمیوں کی طویل دوپہر میں جب بڑے آرام کر رہے تھے تو بچہ پارٹی خفیہ طور پر بنائے کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے خوب مزے کر رہے تھے۔ اور آج بھی وہی ہوا تھا کہ سارے گھر کے بزرگ کمروں میں آرام کر رہے تھے اور بچے ادھم مچا رہے تھے۔ لڑکوں کو شرارت سوجھی اور پائپ لگا کر لڑکیوں پر پانی ڈالنے لگے۔ پائپ گوہر کے ہاتھ میں تھا۔ سارا کو سب سے زیادہ اس حرکت سے کوفت ہوتی تھی۔ وہ گوہر سے بچنے کے لیے ٹیرس کی طرف بھاگے، مگر ٹیرس کے فرش پر میمونہ بیگم نے چادر بچھا کر کٹی ہوئی کیریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ان سے بچتی دوسری طرف بھاگ کر کمرے میں چھپ گئی۔ گوہر اس کی تلاش میں ٹیرس تک آیا تو وہ پانی سے کیریاں نہ بچا سکا اور میمونہ بیگم کے اتنے دنوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ نہیں بتائے گا کہ یہ حرکت کس کی ہے تو اس سزا میں سب شامل ہوں گے، کسی ایک کو سزا نہیں ملے گی۔ سزا کی دھمکی پر سب بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اصل سزا وار تو گوہر ہی تھا، مگر وہ بھی منتظر کھڑا تھا کہ قصور کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے اور وہ سزا سے بچ جائے۔ امی کی سزائیں بڑی سخت ہوا کرتی تھیں۔ وہ چچی جان، یہ میری غلطی ہے۔ یہ باریک سی آواز سارا کی تھی۔ دھان پان سے یہ لڑکی اکثر ایسے جرأت مندانہ مراحل سے گزر جایا کرتی تھی۔ سب نے حیرت سے سارا کو دیکھا جو چور بنی سزا کے منتظر تھی، جبکہ میمونہ بیگم کا 100% شبہ درست ثابت ہوا تو انہوں نے کسی سخت کی مزاج ٹیچر کی طرح اس کی 2 ننھی منھی چوٹیوں سے اسے اپنی طرف گھسیٹا اور کئی زناٹے دار تھپڑوں سے اس کے رخسار سرخ ہو کر تپنے لگے تھے، اتنے کہ آنکھوں کی جھیل سے ٹپکنے والا گرم پانی بھی ان شعلوں پر ٹھنڈا لگا۔ مجھے معلوم تھا یہ شرارت تمہاری ہی ہو سکتی ہے۔ جان کو آ گئے ہو تم سب گھر والے، زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ تم لوگوں سے تو لگتا ہے مر کر ہی پیچھا چھوٹے گا۔ ہر وقت گھر میں ادھم مچائے رکھتے ہو تم بہن بھائی، ناک میں دم کر رکھا ہے تم کم بختوں نے۔ میمونہ بیگم کو دل کی بھڑاس نکالنے کا بھلا دوسرا موقع کہاں ہاتھ آ سکتا تھا؟ وہ بڑے تحمل سے گوہر کی خطا اپنے نام لکھوا کر سزا بھگت رہی تھی۔ آخر کار سارا پر ترس آ گیا تو اس نے دھیرے سے آگے بڑھ کر ماں کا ہاتھ روک لیا تو وہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ بس کرے امی، اب کیا جان سے ماریں گے جبکہ قصور بھی اس کا نہیں؟ ہاں یہ سب بے قصور ہے، خطا تو صرف میری ہے کہ گھر میں رکھا ہوا محنت برباد کر کے رکھ دی مہینے بھر کی۔ امی، قصور واقعی میرا ہے، میں ہی پانی کا پائپ سارا کے پیچھے لے کر بھاگا تو یہ چھپ گئی اور پانی اچار پر گر گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا فوری طور پر؟ سارا کو مار کھاتے دیکھ کر گوہر کا خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ قصور اس کا تھا، سزا وہ بھگت رہی تھی۔ اس نے سچ بول دیا تھا، مگر میمونہ بیگم کو سچائی کے اس آئینے میں بھی سارا ہی قصوروار نظر آئی۔ یہ تمہیں دیکھ کر چھپی کیوں؟ وہیں کھڑی رہتی، میں سب سمجھتی ہوں۔ ماں ہے کہ اپنے بچوں کی اچھائی اور فرمانبرداری کی قسمیں کھاتے نہیں تھکتی۔ خبردار جو آئندہ اس طرف کا رخ کیا تو جان نکال دوں گی۔ میمونہ بیگم نے سارا اور اس کے چھوٹے بھائی کو بازو سے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ سارا چھوٹے بھائی ندیم کا ہاتھ پکڑ کر کوریڈور کراس کر کے اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی، تب اس نے درمیان میں رک کر ندیم سے ایک وعدہ لیا۔ دیکھو ندیم، امی کو کچھ نہ بتانا کہ چچی جان نے ہمیں مارا ہے۔ وہ منت بھرے لہجے میں ندیم کو سمجھا رہی تھی، جس کے عزائم خاصے جارحانہ تھے۔ کیوں نہ بتاؤں؟ میں تو ضرور بتاؤں گا۔ چچی جان ہمیں ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی ہیں اور آپ کو بھی کتنا مارا ہے۔ اپنے بچوں کو تو کچھ نہیں کہتی، ہمیں ہی۔ اس کے رکے ہوئے گرم آنسو ان کی ناانصافی پر رخساروں پر پھیل گئے۔ بری بات ندیم، ایسی بات نہیں سوچتے، سوچنی چاہیے۔ جو چچی جان بڑی ہیں اور بڑے تو غلط کاموں سے بچوں کو روکتے ہی ہیں۔ سارا نے پیار سے بھائی کو سمجھایا۔ صرف ہمیں ہی روکتی ہیں؟ کیا صرف ہم ہی برے کام کرتے ہیں؟ ندیم کو سخت غصہ تھا، ایک تو سارا کی پٹائی، دوسرا حقارت سے کمرے سے نکالے جانے کا۔ چلو اب چھوڑو اس بات کو۔ دیکھو اگر تم امی سے شکایت کرو گے نا تو امی کو بھی غصہ آ جائے گا اور وہ چچی جان سے لڑیں گے۔ اس طرح گھر میں ہنگامہ ہوگا، ابو اور چچی جان کی بھی آپس میں لڑائی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ الگ گھر میں چلے جائیں یا ہم چلے جائیں، پھر ہم سب جدا ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے اکٹھے کھیل سکیں گے؟ ابو بیمار ہیں، سب کچھ چچا ہی تو کرتے ہیں۔ اچھے بھائی، اگر ہم شکایت کر دیں گے تو سب ختم ہو جائے گا، اس لیے امی کو کچھ نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ سارا نے ندیم کے سامنے کچھ ایسا خوفناک نقشہ کھینچا کہ وہ بھی خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں سارا کی بات مان لینے کا ارادہ کر لیا۔ مگر ایک بات تو تھی کہ بتائی امی کی ناانصافی اور سخت مزاجی سے سخت خائف تھا، مگر سارا نے جو بات کہی تھی کہ ہمارے تایا ابو ہی سب خرچہ کرتے ہیں تو احسان مندی میں سب کچھ برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی، اور میمونہ بیگم اس مجبوری سے بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ قمر اور احسان دونوں سگے بھائی تھے۔ قمر اچھے عہدے پر تھے، جبکہ احسان کو بچپن ہی سے ایک موذی مرض نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ گھر کا مسئلہ اس لیے نہیں تھا کہ والد کی طرف سے ایک گھر ملا ہوا تھا 4 کمروں کا، یہ گھر برابر دونوں بھائیوں کے استعمال میں تھا۔ باقی گزر اوقات کے لیے احسان کو اپنی بیماری کے سبب چھوٹے بھائی کی طرف دیکھنا پڑتا۔ قمر ان کے مسائل کو اپنے سمجھ کر پورا کرتے تھے، مگر حسب روایت میمونہ بیگم کو یہ بات نیزے کی طرح چبھتی تھی۔ ایک تو وہ مزاجاً تنک مزاج تھی، کچھ پڑھ لکھ لیا تھا تو منفرد سوچ رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے،
बारहा उनकी लड़ाई इसी बात पर हो जाती कि ये घर छोड़ दो या इन लोगों को निकाल दो। तब कमर बड़े दुख और अफसोस से उनकी तरफ देखते। कहाँ फेंक दूं मैं इन मजलूमों को, बीमार भाई को, बेबस भावट को और साबिर बच्चों को। अरे मैमूना बेगम, कभी तुमने महसूस किया कि जब तुम अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रही होती हो, उनको अच्छा खाना खिला रही होती हो, तो उन मासूम बच्चों के दिल पर क्या बीतती होगी? कितना दिल चाहता होगा, मगर आफरीन है उन बच्चों के हौसलों पर। मजाल है जो कभी जिद की हो या किसी ज़रूरत या ख्वाहिश का इजहार किया हो। मगर उस रोज़ जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, शायद तुम देखती तो दिल कट जाता, मगर तुम्हारा दिल इतना नर्म होता तो तुम ऐसा करती। उस रोज़ तुमने सारा और नदीम को बाहर निकालकर जब अपने बच्चों को अखरोट का हलवा दिया था, नदीम दीवार के साथ लग कर देख रहा था। ये बच्चे भी हकदार हैं जिनको यूं सिसकने के लिए छोड़ दिया गया। वो वाकया याद करके कमर साहब संजीदा हो गए। हाँ हाँ, एक वही तो हकदार है आपकी कमाई के। मैं और मेरे बच्चे तो हकदार नहीं, सब कुछ तो लुटा देते हैं, आधे के हिस्सेदार तो हैं ये हमारे रकीब। और क्या चाहते हैं अब आप? इस बात ने सख्त दिल मैमूना के दिल पर रत्ती बराबर असर नहीं किया। क्या दे देती हो तुम उन बेचारे कवारे, उन बेचारों को? अरे लोग ज़कात दे दिया करते हैं, तुम भी अपने माल की ज़कात ही अदा कर दिया करो। कभी कभी तो हर धर्म बीवी के सामने बेबस हो जाते। ज़कात मजबूरों और गरीबों को दी जाती है, इन जैसे हट्टों कट्टों को नहीं। ज़्यादा बहस करना कमर साहब ने भी पसंद ना किया और स्लीपर पहनकर उठ खड़े हुए। अब कहाँ जा रहे हैं? बच्चों के कपड़े और किताबें लानी है, पैसे दे। उनकी बात पर वो गुस्से से वापस पलटे। वो कुछ रकम लाए थे भाई के इलाज के लिए, उनके कुछ टेस्ट होने थे और 2 रोज़ कबल ही उन्होंने बड़ी नदामत से उनको बताया था। तब उन्होंने बैंक से कुछ पैसे निकलवा लिए थे और अब भाई को ले जाना चाहते थे। इत्तेफाक से मैमूना बेगम को भी बीवियों वाली आदत थी जेबें टटोलने की, और वो देख चुकी थी कि 5,000 की रकम जेब में है, तभी ढेर सारे काम उनको याद आ गए थे। नहीं है मेरे पास पैसे फजूलियात के लिए। हाँ जी, हम जो असल हकदार है, इनका शुमार फजूलियात में होता है और पैसा गैरों पर पानी की तरह बहाया जाता है। इस कुएं में फेंकते जाइए रकम नहीं ठीक होने के। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो अपनी, वरना। जिंदगी में पहली बार तैश में कमर साहब ने हाथ उठा, मगर उन्होंने रोक लिया। इसके बावजूद मैमूना बेगम ने रोना शुरू कर दिया। कमर, अपने हाथ और जबान को लगाम दे, वरना मैं भी कुछ कर गुजरूंगी। तुम जैसे कमजोर औरत तो मेरा ख्याल में पूरी दुनिया में नहीं होगी। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा भाई और उसके बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, मुझ पर हक है। खबरदार जो आइंदा उनके मामले में तुम कुछ बोली तो वरना चली जाना अपने भाइयों के पास। कमर ने फैसला कुन लहजे में कहकर घूर कर मैमूना बेगम को देखा और जोर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। एक यही मामला था जिसमें कमर बीवी के कहने में नहीं थे, वरना उनकी हर बात मानते थे। और मैमूना बेगम की ये तो दुखती रखते जिस पर वो जानबूझकर हाथ रखते रहते थे। मैं भी देख लूंगी उन सबको। हरामखोर पूरे के पूरे टब्बर को पालने का ठेका हम ही ने लिया हुआ है। मैं भी समझूंगी इनसे। वो मैमूना बेगम ने गुस्से से कहा। जिद ना करें भाईजान, उठिए, आपके ये टेस्ट होने बेहद ज़रूरी हैं, उठिए प्लीज़। कमर वहाँ बेगम से मार का आ रहा होकर आए और यहाँ एहसान तैयार नहीं हो रहे थे, जबकि उनकी हालत खासी ख़राब थी। कमर, कहाँ तक करोगे? तरस आता है मुझे तुम पर। अकेली जान है तुम्हारी। इतनी सी बात करके एहसान फिर से हाँफने लगे। भाईजान कैसे गैरों जैसी बातें करते हैं? अगर भाई एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो क्या गैर लोग आएंगे? आपकी फजूल बातें छोड़ दें, आपके टेस्ट होने ज़रूरी हैं। चलिए फिर, हो सकता है मैं ऑफिस की तरफ से किसी दौरे पर निकल जाऊं तो फिर मसला हो जाएगा। और भाभी, आपकी तबीयत भी ख़राब लग रही है, चलिए आपका भी चेकअप करा देता हूँ। वह एहसान को उठा रहे थे, उसी वक्त मुनीरा बेगम अंदर आई। वो चूंकि सिलाई का काम करती थी, लिहाजा काम की ज्यादती की वजह से बदन बुखार में भनक रहा था। अरे नहीं कमर, खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तकलीफ तो मामूली नौयत की है, अभी कोई दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाएगी, हो जाऊंगी। असल में ये बुखार थकन का है। कपड़े मुझे आज ही देने थे, जिसकी वजह से तमाम रात जागती रही हूँ। बस ठीक हो जाऊंगी, तुम इनको ले जाओ, रात भर खांसते रहते हैं। मुनीरा बेगम ने सिले हुए कपड़े अलमारी में रखते हुए कहा। भाभी जान, बीमारी पहले मामूली होती है, खतरनाक तो बाद में होती है। अब इनको देख लें, भाई साहब को शुरू से इलाज करा लेते तो इन हालों को ना पहुंचते। और ये बताएं कि आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं, वो भी इतनी कि खुद को अजियत देने की हद तक। इसका मतलब तो ये है कि मैं अपने फ़राइज़ में नाकाम हो रहा हूँ, तभी तो। कमर के चेहरे पर दुख और संजीदगी के साए फैल गए। एहसान ने बीवी की तरफ देखा, वो उठकर कमर के पास आ गई, उनके हाथ थाम लिए। कमर, मेरे भाई, जिस तरह तुमने अपने फ़राइज़ की अदायगी का हक अदा किया, ऐसा कौन कर सकेगा? लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए। खुदा रखे तुम्हारे अपने बीवी बच्चे हैं, आगे ज़िंदगी पड़ी है, इतने अखराजात हैं, एक अकेला कहाँ तक बोझ उठा सकता है? हमें भी तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। और फिर मेहनत में क्या आ रहा है, बल्कि मेहनत में तो अजमत है। तुम बुरा मत मानो भाई, ये ज़रूरी है, ये सब दुरुस्त है। लेकिन आप उठें भाभी, आज आप दोनों का चेकअप होगा, अब मैं कोई इनकार नहीं सुनूंगा। और फिर दोनों कमर की मोहब्बतों के आगे हार जाते। और जब वो दोनों तैयार होकर चेकअप के लिए कमर के साथ जा रहे थे तो कॉरिडोर में मैमूना बेगम मिल गई। उनकी तेवरियों पर बल तो कभी नहीं उतरे ही नहीं थे। मुनीरा बेगम को भी जाते देखकर बल गहरे हो गए हूँ कहकर कमरे में घुस गई तो मुनीरा बेगम शर्मिंदा हो गई। मियाँ बेगम साहिबा को भी कोई मर्ज लाक हो गया, और अब खैर से ये घर हॉस्पिटल ही बनेगा, और तो कुछ होता नहीं।
وہ تو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، البتہ منیرہ بیگم کا احساس کمتری اور دکھ کے گہرے احساس کے ساتھ قمر کی آواز پر جانا پڑا، کیونکہ اب تو کسی صورت وہ جانا نہیں چاہتی تھی، مگر قمر کی خاطر ان کو یہ سب گوارا کرنا پڑنا تھا۔ امی جان، آپ نے تو کہا تھا کہ شاپنگ پر لے کر چلیں گے، اب چلیں نا؟ ندا اور کاشف ماں کے سر ہو گئے جو پہلی بھری بیٹھی تھی۔ کہاں لے جاؤں میں تم بد نصیبوں کو؟ تمہارے باپ کی کمائی میں تم لوگوں کا حصہ نہیں ہے، اس پر صرف تمہاری تائی کا حق ہے اور ان کے لاڈلے بچوں کا۔ نہ جانے کب نجات ملے گی ان منحوسوں سے۔ وہ بلند آواز سے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی اور دوسرے کمرے میں اسکول کا ہوم ورک کرتے ہوئے ندیم، سارا اور گوہر سب سن رہے تھے۔ روزانہ ہی اتنی ذلت ہوتی تھی ان لوگوں کی، گوہر کو یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ تم لوگ پڑھو، میں پانی پی کر آتا ہوں۔ گوہر بہانہ کر کے اٹھا اور ماں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ امی جان ذرا آہستہ بولے، ساری آوازیں دوسرے کمرے میں جا رہی ہیں۔ ندیم اور سارا نے سب کچھ سن لیا۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ گوہر نے اپنی عمر سے بڑی بات محسوس کی اور کہتی تو ماں نے گھور کر بیٹے کو دیکھا۔ واہ ماشاءاللہ، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ باپ بیٹے ہی پر رشتہ داروں کی ہمدردی کا بھوت سوار ہے۔ ارے سنتے ہیں تو سنیں، نہیں ہے غیرت کسی میں بھی؟ وہ تو اور بھی بہت کچھ کہتی رہی، مگر ندیم اور سارا اس سے زیادہ نہیں سن سکے، فوراً وہاں سے آ گئے اپنے پورشن کی طرف۔ گوہر جب واپس آیا تو دونوں غائب تھے۔ کاش ایسا نہ ہوتا کہ ہمارے ابو بیمار ہوتے، خود کماتے، خود ہمیں دیتے، تو چچی جان ہمیں اتنا ذلیل نہ کرتی۔ ان کے معصوم ذہن ہر وقت یہ تانے سن سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ سارا، مجھے تھوڑا سا بڑا ہو جانے دو پھر دیکھنا۔ ندیم سارا سے 1 سال ہی چھوٹا تھا، اسے سب سے زیادہ چچی جان کی باتیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ لڑکا تھا، سوچے فوراً ہی بغاوت پر آمادہ ہو جاتی، اس کا جی چاہتا تھا کہ سب کچھ توڑ پھوڑ دے۔ تب سارا اسے پیار سے سمجھاتے کہ نقصان تو ہر حال میں چچا کا ہوگا جو ہمیں اتنا چاہتے ہیں، تب وہ نرم پڑ جاتا۔ کیا کرو گی؟ کتنی بار تم سے کہا ہے کہ ایسے غلط باتیں نہ کیا کرو اور نہ سوچا کرو۔ سارا نے اسے ڈپٹ دیا۔ میری بات تو سنو، میں یہ کہہ رہا تھا میں بڑا ہو جاؤں نا، پھر میں نوکری کروں گا اور ہم الگ گھر لے کر رہیں گے اور چچا جان کے سارے پیسے واپس کر دیں گے۔ ایک عزم تھا جو سرخی بن کر ندیم کے معصوم چہرے پر جھلکنے لگا تھا۔ میں نے بھی ایسے ہی سوچ رکھا ہے ندیم کہ ہم بڑے ہو جائیں گے تو خود کمائیں گے، الگ رہیں گے اور ان کے احسانات کا قرض اتارنے کی کوشش کریں گے۔ چچی جان تو ہر وقت ہی باتیں سناتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارے ابو کو ٹھیک کر دے اور ہمیں بھی جلدی سے بڑا کر دے تاکہ ہم اپنا بوجھ اٹھا سکیں۔ ویسے سارا، اگر ہمارے ابو ٹھیک ہوتے تو ہم بھی گوہر اور ندا کاشف کی طرح انگلش میڈیم میں پڑھتے، فر انگریزی بولتے۔ سارا، جب یہ لوگ الگ انگلش میڈیم اسکول جاتے ہیں تو میرا دل مچل جاتا ہے۔ ندیم میرے بھائی، ایسی بھی بات نہیں ہے، ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سب بھی میسر ہے۔ وہ بھی تو بچے ہوتے ہیں جو رولتے پھرتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا اور ایک وقت کا کھانا بھی دشوار ہوتا ہے۔ کچرا چننے والے بچوں کو دیکھا ہے کبھی؟ رہی بات انگلش میڈیم کی، تو علم تو روشنی ہوتی ہے اور روشنی کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ روشنی کا مقصد تو جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، خواہ زبان اردو ہو یا انگریزی، ٹھیک ہے نا؟ سارا بول رہی تھی تو ندیم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا، تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھ لیں؟ ندیم کے لہجے میں حیرت تھی، وہ مسکرا دی۔ بھائی، اس علم کی روشنی سے یہ ساری اچھی اچھی باتیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں جن کو ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ خیر، تم ایسا کرو، اپنا ہوم ورک مکمل کر کے مجھے ذرا دکان سے دال لا دینا، امی تو نہ جانے کب تک آئیں گے، میں کھانا بنا لوں گی۔ آج پھر دال؟ ندیم نے دال کے نام پر برا سا منہ بنایا تو چیزیں سنبھالتی سارا، جو اسے 3 سال بڑی تھی، اس کے قریب آ گئی اور سمجھانے لگی۔ ہاں، آج پھر دال، اور ہمیں اس وقت تک ایسے ہی گزارا کرنا ہے جب تک ہم دونوں بڑے ہو کر اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری سختیاں دور کریں گے تو ہم بھی اچھے طریقے سے زندگی گزار لیں گے۔ جاؤ میرے بھائی۔ سارا نے الماری سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ سارا، بھی پرسوں ہی تو چچا جان نے پیسے دیے تھے، کیا سب ختم ہو گئے؟ آج ندیم قطعی طور پر دال کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے بہانے کر رہا تھا۔ نہیں، پیسے تو ہیں ندیم، مگر وہ ابو کے علاج کے لیے رکھیں۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، امی نے جو سلائی کی ہے نا، اس کے پیسے آئیں گے تو میں تمہارے لیے گوشت بناؤں گی، وہ بھی مرغی کا، وعدہ رہا۔ اس نے باقاعدہ وعدے کے لیے ہاتھ ملایا تو ندیم گوشت کے ذائقے کو زبان پر محسوس کرتا ہوا چلا گیا۔ یوں تو پہلے کھانا پینا بھی ساتھ ہی تھا، مگر یہ بات میمونہ بیگم کو اس لیے گوارا نہیں تھی کہ وہ جو ڈشز بنانا چاہتی تھی وہ اس لیے نہیں بناتی تھی کہ سب کھائیں گے، جبکہ وہ سب کچھ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے بنانا اور ان ہی کو کھلانا چاہتی تھی۔ ایک دن ایک چھوٹی سی بات کو نشانہ بنا کر میمونہ بیگم نے وہ ہنگامہ کیا، وہ جھوٹ سچ گھڑا کہ احسان کو خود ہی یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کچن الگ ہو جائے۔ قمر نے بولنا چاہا مگر احسان نے منع کر دیا۔ اس روز سے جو کچن الگ ہوا، ان بچوں نے پلٹ کر دوبارہ ادھر نہیں دیکھا۔ خواہ وہاں حلوہ مانڈے بنتے یا قورمہ چکن بنتا، وہ اپنی ہانڈی کی دال پر ہی گزارا کر لیتے۔ بڑوں کے دلوں میں لاکھ بغض بغاوت سی، مگر بچے معصوم ہوتے ہیں، آپس میں محبت اتفاق میں رہنے کے ریکارڈ قائم کر دیے تھے اس گھر کے بچوں نے۔ میمونہ بیگم جتنا بچوں کو سمجھاتی کہ اس پورشن میں نہیں جانا، بچے تمام وقت ادھر ہی رہتے، خاص کر گوہر تو سارا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بھی میمونہ بیگم سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اس نے باداموں سے دونوں جیبیں بھر لی اور اس طرف آ گیا۔ سارا اور ندیم بھی فارغ تھے۔
چلو سارا، اب تو گوہر آ گیا، اب ہم کھیلتے ہیں۔ کیا کھیلتے ہیں؟ میرا خیال ہے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اوہو، کھیلیں گے تو اس وقت جب انرجی آئے گی۔ لو پہلے بادام کھاؤ پھر کھیلیں گے۔ مٹھیاں بھر بھر کر گوہر نے بادام ندیم کی جیبیں ڈالے اور اسی طرح سارا کی جھولی میں۔ وہ انکار ہی کرتے رہ گئے۔ کیا ہے، دیکھو اگر بڑوں کی طرح ہم بھی لڑنے لگیں تو پھر رشتہ دار ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم سب ایک ہیں، کھاؤ۔ گوہر نے بڑے فلسفیانہ انداز میں دونوں کو سمجھایا جو اب بادام کھانے لگے تھے۔ لیکن تم بادام چوری کر کے لائے ہو، سارا نے اسے گھورا۔ ہاں دیکھو، یہ ہے تو چوری، مگر اب کیا کرتا، امی کو خود ہی تم لوگوں کو حصہ دے دینا چاہیے تھا۔ ویسے میں امی کو بتا دوں گا اور اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آئندہ نہیں کروں گا۔ گوہر نے دونوں کان پکڑ کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ گوہر بھائی، حسن بھائی آئے ہیں۔ ندا نے آ کر اطلاع دی تو سب بچے اب خوش ہو گئے، کیونکہ حسن گوہر کے ماموں کا بیٹا تھا، بہت اچھا بچہ تھا، سب کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ چلو بچوں، اب مزہ آئے گا کھیلنے کا، گوہر نے سب سے کہا تو سب اچھلتے کودتے نکل پڑے، مگر سارا رک گئی۔ تیزی سے آگے جاتا گوہر اسے تیزی سے واپس اس کی طرف پلٹا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر لڑاکا انداز میں پوچھ رہا۔ گوہر، میں نہیں جاؤں گی، کام ہے مجھے، اس نے بہانہ بنایا۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہر گیم میں تم ہی میری پارٹنر ہوتی ہو۔ تم ہوتی ہو میری پارٹنر تو میں جیت جاتا ہوں ورنہ ہار جاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہارنا مجھے پسند نہیں۔ چلو اب۔ گوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ موسم چونکہ صبح سے ابر آلود ہو رہا تھا، اس لیے اب بارش ہونے لگی۔ بچے اوپر والے پورشن میں آ کر موسم انجوائے کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں، قصے، جنوں بھوتوں کی کہانیاں، پھر ایک دوسرے کو ڈرانا، سبھی کچھ ہوتا رہا۔ اچھا بھائی، اب سب لوگ فضول باتیں چھوڑیں اور سب بچے بتائیں کہ کون کون بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ سارا ٹیچروں کی طرح تمام بچوں کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کوئی آرمی جوائن کر رہا تھا، کوئی پائلٹ بن رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا تھا۔ گوہر بھائی، آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ کا کوئی مشن نہیں، کوئی شوق نہیں؟ سارا کی چھڑی کا رخ اب گوہر کی طرف تھا جو لاپرواہی سے ہاتھ کا تکیہ بنا کر لیٹا ہوا تھا۔ مس سارا، آپ نے سوال تو کیا مگر میں نے ایسا خاص سوچا نہیں۔ البتہ مجھے امریکہ جانے کا بے حد شوق ہے، میں بڑا ہو کر امریکہ جاؤں گا، یہ میرا جنون ہے، میں اس کو پورا ضرور کروں گا، خواہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ گوہر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ واہ بھائی، یہ تو کوئی شوق نہ ہوا۔ سارا کو اس کی بات پر اعتراض ہوا۔ بس مس سارا، یہ میرا شوق ہے، اور آپ کو پتہ ہے شوق تو کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ زندگی کی گاڑی اسی طرح چل رہی تھی۔ منیرہ بیگم دن رات سلائی کرتی تاکہ کمر پر بوجھ کم پڑے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی بیمار رہنے لگی تھی، مگر وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اب تو سارا دن ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، ان کو گھر کے کاموں سے فرصت مل گئی تھی۔ میمونہ بیگم نے بھی کم ظرفی کی انتہا کر دی تھی۔ ان کے حتی الامکان یہی کوشش تھی کہ یا تو یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے جائیں یا کمر الگ گھر لے لے، جبکہ دونوں صورتوں کے لیے کمر تیار نہیں تھی، ان کو تمام صورتحال معلوم تھی۔ یہ دونوں باتیں جب ناممکن ہے تو کیوں سر کا درد بڑھا رہی ہو، میرا بھی اور اپنا بھی؟ میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ تم کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تھوڑی بہت رویے روپے ایک بار دے دیتا ہوں، پلٹ کر دوبارہ نہیں پوچھتے، کتنی کمظرف عورت ہو تم۔ ارے نہ سمجھ حق ہوتا ہے رشتہ داروں کا، پھر یہ تو اپنے ماں جائیں ہیں، پھر ہمارے حقوق ہمیں پوری طرح دیں۔ میمونہ بیگم اپنی ہر دھرمی پر اٹکی رہتی۔ کیا کمی ہے تمہیں؟ اور تمہارے بچوں کو؟ ان کے بچے تو اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں، تمہارے انگلش میڈیم میں، ہر لحاظ سے تم اپنا پلہ بھاری رکھتی ہو، پھر بھی ناشکری، حد ہوتی ہے میمونہ بیگم تنگ نظری کی۔ بچے جوان ہو رہے تھے، احسان مستقل بیماریوں کی جھیل کر مزید کمزور ہو گئے تھے۔ ندیم نے میٹرک کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ دی، نکلتے قد کے ساتھ وہ چچا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، کسی ورکشاپ پر لگ گیا۔ ندیم، تمہیں تو انجینئر بننے کا شوق تھا۔ سارا کو بے حد دکھ تھا اس بات کا کہ وہ مجبوریوں کی وجہ سے اپنے شوق کی تکمیل بھی نہیں کر سکا تھا۔ سارا، جب شوق کی تکمیل کی راہیں انا اور خودداری کے پہاڑوں کو چیر کر نکالنی پڑے تو ایسے شوق کا ادھورا رہ جانا زیادہ اطمینان اور سکون کا باعث ہوتا ہے، اور مجھے اپنے شوق سے زیادہ یہ سکون اور اطمینان عزیز ہے۔ یہ کہتے ہوئے ندیم کے چہرے پر نارسائی کے کربناک سائے تھے۔ سارا کا دل ٹوٹ گیا۔ ابھی تو تم اتنے بڑے تو نہیں ہوئے کہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہو۔ سارا نے پیار سے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ انسان بڑا کب ہوتا ہے سارا، اس کا احساس بڑا ہوتا ہے، ندیم نے کہا تو وہ چڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو ابا جان مت بنو، آج میں نے تمہارے لیے بڑی اچھی چیز بنائی ہے۔ سارا نے آج ٹیوشن کے پیسے مل جانے پر چکن بنایا تھا۔ سارا، تم فضول خرچی سے باز نہ آنا، ابو کے آپریشن کے لیے ہمیں پیسے جمع کرنے پڑیں گے، میں چاہتا ہوں کہ چچا جان کو اب ریلیف دیا جائے۔ ندیم نے برا سا منہ بنایا مگر وہ سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ اس نے صحن میں تپائی رکھ کر ندیم کے لیے کھانا لگا دیا۔ ندیم نے پہلا نوالا توڑا ہی تھا کہ گوہر آ کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اس کے لیے۔ اوہو بھائی، یہاں تو مرغ پلاؤ اڑائے جا رہے ہیں، پھر بھر دے گدا کا منہ بیٹا، اللہ بہت دے گا۔ گوہر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا تو سارا نے شرارت سے اس کے پھیلے ہاتھ پر گرم بوٹی رکھ دی اور وہ تڑپ اٹھا۔ بہت ظالم ہے یار تمہاری بہن تو، ہاتھ جلا کر رکھ دیا، بدتمیز کہ اپنے شوہر کو پلیٹ کی بجائے ہاتھ پر کھانا دو گی۔ گوہر ابھی تک سی سی کر رہا تھا۔
ارے واہ، اس کے ہاتھ پر کیوں رکھوں گی؟ اسے تو میز کرسی پر بڑے سلیقے سے کھانا پیش کیا کروں گی، ایسے انداز میں کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ سارا اسے جڑانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے مجھے وہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ گوہر ہاتھ ہو کر اس کے قریب آ کر بولا تو سارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا فضول باتیں نہ کیا کرو، یہ بتاؤ مٹھائی کس سلسلے کی کڑی ہے؟ سارا نے بات بدلتے ہوئے ڈبہ کھولا۔ جناب ابھی تو سلسلے کی ابتدائی کڑی ہے۔ یہ تم تو اتنی بے خبر ہو کہ آج میری زندگی کا اہم دن تھا اور تمہیں خبر تک نہیں۔ گوہر خفا ہو کر کچن کے دروازے سے لگ گیا۔ اہم دن؟ تم امریکہ جا رہی ہو؟ سارا قطعی بھولی ہوئی تھی یا جسے چڑھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ہاں امریکہ جا رہا ہوں اڑتا ہوا۔ ٹھیک ہے، جب تمہیں یاد نہیں تو میں بھی نہیں بتاؤں گا، مت کھاؤ مٹھائی بھی۔ گوہر نے خفا ہو کر اس کے منہ میں جاتا رسگلہ چھین کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور سارا ذہن پر زور ڈالتی رہی۔ ارے مبارک ہو، رزلٹ آ گیا ہے نا، کیا ڈویژن ہے؟ سارا بے تحاشا خوش ہو گئی، اسے واقعی یاد نہیں رہا تھا۔ فرسٹ۔ گوہر ایسے ہی منہ پھلائے کھڑا تھا۔ مبارک ہو، اور پتہ ہے کتنی بار تمہیں منع کیا کہ یوں منہ بد سورا کرو؟ قسم سے اتنے خوفناک لگتے ہو کہ حد نہیں۔ سارا نے اس کے منہ میں رسگلہ بھر دیا، وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا۔ گوہر بھائی میں بھی سارا سے متفق ہوں، بہرحال مبارک ہو، بی ایس سی ہو گیا آپ کا۔ اب کیا ارادے ہیں؟ ندیم نے بھی مبارکباد دیتے ہوئے پوچھا۔ ارادے ہم جیسوں کے لیے کیا ہوتے ہیں یار، امریکہ جانے کا شوق تو پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ البتہ کراچی جانے کا ارادہ ہے، وہیں یونیورسٹی سے ایم ایس سی کروں گا۔ کراچی جانے کی کیا ضرورت ہے، ایم ایس سی تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ سارا کو جانے کی اس کا جانے کا پروگرام پسند نہیں آیا۔ بھئی دل چاہ رہا ہے کہ شہر میں رہ کر دل بھی تنگ آ گیا۔ یوں بھی کراچی بڑا خوبصورت شہر ہے، سب لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی رہ کر دیکھ لیں۔ اس مہم میں کون کون شامل ہے؟ سارا اسے چائے دے کر اور اپنا کپ لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ مہم میں حسن اور ہمارا ایک دوست عفان شامل ہے۔ اچھا پھر گوہر بھائی آپ باتیں کریں، میری تو ڈیوٹی کا وقت ہو گیا ہے۔ ندیم اندر سے تیار ہو کر آ گیا۔ یار یہ کہ تم ابھی سے نوکری کے چکروں میں پڑ گئے، ابھی تمہیں پڑھنا چاہیے۔ گوہر کا نہ جانے کیوں دکھ ہوا کہ وہ اس وقت 11 بجے نائٹ کرنے جا رہا تھا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات گوہر بھائی، لیکن جب شعور بیدار ہو جاتا ہے، احساس جوان ہو جاتا ہے تو یہ ہاتھ صرف خدائے لا شریک کے آگے پھیلتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں۔ اور ہم نے تو یوں بھی آپ سب کے کا بچپن ہی سے حق مارا ہے۔ کم آن یار، مت کیا کرو دل جلانے والی باتیں، ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے، کبھی دوسرے کا نوالا نہیں چھینتا، دانے دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے گوہر بھائی کہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہیں، اور وہ نہ جانے کیا کہنے والا تھا کہ پھر رکیا۔ اچھا اوکے خدا حافظ، وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ دونوں کتنی ہی دیر چپ رہے۔ بڑے ابو کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میری تو کئی روز سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ گوہر نے سکوت توڑا۔ ان کی طبیعت کا کیا ہے، بس ایک ایسی ہی رہتی ہے، اب تو امی بھی بیمار رہنے لگی ہیں۔ سارا کو زندگی میں دکھ تھا تو اپنے ابو کی بیماری کا، اور اب تو امی بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ خیر بڑی امی اتنی سلائی کرتی ہیں کہ حد نہیں، بیمار تو پڑیں گی، زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا بھی تو ہوتا ہے۔ سارا کی بات کا جواب گوہر کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ خود سب کچھ جانتا تھا کہ کس طرح اس کے ابو ان کو خرچ کرنے کے لیے روپے دیتے ہیں اور امی کتنی باتیں بناتی ہیں۔ سارا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گوہر نے اسے آہستگی سے پکارا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سارا میں منگنی کر رہا ہوں۔ گوہر نے جیسے ایک دم دھماکہ کیا جس کے لیے سارا تیار نہیں تھی۔ اسے دیکھے گئی اس کی سماعتوں میں میمونہ بیگم کی آواز گونج گئی۔ اس روز جب ندا کے پاس کام سے گئی تھی تو غالباً اسی کو سنانے کی غرض سے وہ قمر سے بات کرنے لگی۔ قمر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ گوہر کی شادی میں کسی بہت کھاتے پیتے گھرانے میں کروں گی۔ میں نے کہہ دیا ہے، بس یا تو اپنے بھائی کی بیٹی سے یا اپنی آپا کی بیٹی سے، تاکہ لڑکی کا کچھ مستقبل تو سنورے، اس کے خواب بھی پورے ہوں اور ہمارے بھی۔ بات کرتے کرتے انہوں نے پلٹ کر سارا کی طرف دیکھا جس کی ٹانگیں اس اطلاع پر بے جان سی ہو گئی تھی۔ اچھا تو یہ ارادے ہیں آپ کے، کسی کھاتے پیتے گھرانے ہی میں لڑکا بیاہیں گی؟ تمہارے خیال میں امریکی صدر کلنٹن مان جائے گا گوہر کو اپنی بیٹی دینے کے لیے؟ قمر نے سگریٹ دانتوں میں دبا کر مسکرا کر پوچھا تو وہ چڑ گئی۔ آپ تو بس ہر بات کو مذاق ہی سمجھتے ہیں، بلکہ آپ نے تو اولاد کی زندگی کو بھی مذاق ہی سمجھا۔ لیکن میں کہی دیتی ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہوں گی۔ انہوں نے سارا کو سنانے کے لیے اپنے لہجے میں دباؤ پیدا کیا۔ میمونہ بیگم، ہوتا صرف وہ ہے جو خدا کی ذات کو منظور ہوتا ہے، انسان تو بس باتیں بناتا ہے یا بڑھ کے مارتا ہے۔ میمونہ بیگم، سب کے خیر مانگنی چاہیے، یہ دولت ایسی چیز ہے جتنا اس کے پیچھے بھاگو اتنا ہی یہ ڈاج دے کر آگے بھاگ جاتی ہے۔ قمر کو میمونہ بیگم کے بھائی سے تو کبھی اتفاق ہی نہیں رہا تھا، اور سالی صاحبہ کو اپنی دولت کا اتنا گھمنڈ رہتا کہ گردن میں قلف رہتا، اس لیے وہ ان دونوں فیملیز میں گوہر کا رشتہ کرنے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ بس اختلاف تو آپ کی عادت ہے۔ میں بھی سب جانتی ہوں۔ میمونہ بیگم سارا کو گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سارا سب سمجھ گئی تھی، اندر اترتی افسردہ سی شام کے سایوں میں وہ واپس آ کر کتنی شدت سے روئی تھی۔ اس روز تو اس پر یہ راز کھلا تھا کہ وہ گوہر کے کتنی شدت سے چاہتی تھی، کہ اس کا کسی اور کا ہو جانے کا احساس کرچیاں بن کر آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ گوہر نے شوخی سے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ واپس آ گئی۔ مبارک ہو، مگر کس سے ہو رہی ہے تمہاری منگنی؟ خالہ کی بیٹی سے یا ماموں کی بیٹی سے؟ وہ آنکھوں کی نمی چھپانے کی غرض سے منہ دوسری طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔
بڑے ابو کی بیٹی سے کوئی اعتراض ہے کیا؟ گوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پھر بٹھا لیا تو سارا کو لگا جسے بہار سی آ گئی اور چہرے پر سرخیاں پھیل گئی۔ چچی جان لٹکا دیں گے، وہ بھی الٹا۔ اس نے نظریں چرائیں کیونکہ وہ گوہر کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ تو لٹک جاؤں گا؟ ارے عشق کرنے والے تو لٹکائے جاتے رہے ہیں۔ گوہر بہت شوق ہو رہا تھا۔ مذاق چھوڑ دو گوہر۔ مذاق؟ حد ہو گئی کہ بندہ بچپن سے محترمہ کے عشق میں گرفتار ہے اور آپ فرما رہی ہیں مذاق چھوڑو؟ قسم سے جی چاہتا ہے تکیے سے سر ٹکرا کر جان دے دوں۔ شوق سے فرمائیے، سارا نے اس کے انداز میں مسکراتے ہوئے سل کا بٹا اس کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، سنجیدہ ہوں گوہر۔ ماؤں کے بڑے ارمان ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں وہیں شادی کرنا۔ اچھا جی، اور کوئی حکم؟ وہ طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، وہ نظریں کترا گئی۔ میں حکم دینے کی حیثیت کہاں رکھتی ہوں گوہر؟ بس درخواست کر رہی ہوں ایسا مذاق اپنی امی کے سامنے نہ کرنا، وہ ایک ہنگامہ برپا کر دیں گی۔ آواز کے لغزشوں پر قابو پانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ سارا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا؟ بچپن کا یہ عشق میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، تم اسے مذاق کہہ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں قدرے سختی آ گئی۔ گوہر، تم اچھی طرح جانتے بھی ہو کہ چٹی جان یہ نہیں ہونے دیں گی، پھر بھی بس ضد ہو۔ اور یوں بھی میں نے کبھی ایسا نہ سوچا نہ ایسا چاہا، اس لیے تم… وہ بول رہی تھی تو گوہر نے اسے شانوں سے تھام کر اس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہی بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو تو میں مان جاؤں گا کہ میرے جذبے یک طرفہ تھے۔ بولو۔ اس کی ٹھوڑی اوپر کیے منتظر تھا، مگر اس میں ہمت کہاں تھی اپنی زندگی کے سب سے بڑے سچ سے انکار کرتی۔ گوہر نے گہرا سانس لیا اور پرسکون ہو گیا۔ سارا، زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر آنکھیں اور چہرہ نہیں۔ تم نے کبھی اپنے جذبوں کا اظہار نہیں کیا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں یہ مان لوں گا کہ واقعی تمہیں مجھ سے محبت نہیں اور میری محبت یک طرفہ ہے؟ نہیں سارا، میں ایک طرفہ محبت کا پودا کبھی تناور درخت نہیں بنتا۔ میرے بچپن کے معصوم جذبے اب تناور درخت بن گئے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے جذبے یک طرفہ نہیں۔ سارا، تم تو بچپن سے میری پارٹنر ہو، پھر بھی تم مجھے کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتی ہو؟ اتنا بڑا حوصلہ ہے تمہارا؟ گوہر کے لہجے کی گمبھیرتا کا اثر سارا کے دل میں اتر رہا تھا، ایک ایک لفظ سکون دے رہا تھا، معتبر کر رہا تھا، مگر پھر میمونہ بیگم روایتی سماج کی دیوار بن کر سامنے آ جاتی تو وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے بیٹا ماں کے سامنے کھڑا ہو۔ لیکن گوہر، چچی جان کی بات ہرگز گوارا نہیں کریں گی اور گھر میں ہنگامہ ہوگا۔ ہم لوگ تو پہلے ہی ان کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے۔ یہ بات منظر عام پر آ گئی تو نہ جانے کیا کیا باتیں سننے کو ملیں۔ یہ ہونا تو ہے نا سارا، یہ ممکن ہے کہ میں تم سے دستبردار ہو جاؤں۔ رہی بات احسانات کی تو ابو کی کمائی ہے، امی اپنی اپنے بھائیوں کی کمائی تو نہیں دیتی۔ اب اگر وہ باتیں سنا کر اپنی کمزوری کا ثبوت دیتی ہیں تو یہ باتیں تو تمہیں سننا پڑیں گی۔ کیا میری خاطر یہ نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا سانولی رنگ کا تیکھے نکوش مگر سادہ خوددار بہادر سی لڑکی اسے شروع ہی سے ہی پسند تھی، اور جب سے بڑے ہوئے تھے پتہ چلا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً کھیل کی پارٹنر، لائف پارٹنر کی حیثیت سے سارا سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری خاطر تو میں جان بھی دے سکتی ہوں، عمر بھر کا جوک بھی لے سکتی ہوں، مگر گوہر یہ ہوئی نا بات۔ گوہر نے بھرپور خوشی کا اظہار کر دیا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ سنو، اتنی پیاری اور اچھی بات کر کے اگر مگر کی دیواریں کھڑی نہ کیا کرو، بس اللہ سے بہتری کی دعا کیا کرو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، امی کو پتہ چلا تو سارا الزام تمہارے سر آئے گا۔ ہائے میرے خوبرو بیٹے کو اپنے حسن کے جال پھیلا کر پھانس لیا۔ آئے ہائے، میں اسی دن سے تو ڈرتی تھی۔ اس نے اپنی امی کی نقل اتاری تو وہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے آنکھوں سے پانی رواں ہو گیا، رخسار سرخ ہو گئے، وہ دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ سکون اور اطمینان سے ہنسی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا تو وہ جھینپ کر یکدم چپ ہو گئی۔ ویسے گوہر، کہیں تم گھاٹے کا سودا تو نہیں کرے؟ ماموں یا خالہ کے گھر شادی کرتے تو تمہارا شوق پورے ہونے کے امکانات تھے، یعنی وہ تمہیں امریکہ بھی بھیج سکتے تھے؟ قطعی نہیں۔ ان دونوں پارٹیوں کو امریکہ کے نام سے الرجی ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو شاید شوق سے دل کی بازی ہار جاتا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا یا مذاق کر رہا تھا، سارا اندازہ نہ کر پائی اور خوش آئند تصور میں کھو گئی۔ خواہش تو میری بھی میرے بیٹے یہی ہے، مگر جانتے ہو ایک قیامت برپا کر دیں گی تمہاری والدہ محترمہ۔ قمر کو جب بیٹے کی خواہش کا پتہ چلا تو وہ بے حد خوش تو ہوئے، مگر وہ بھی ممکنہ ہنگامے سے خوفزدہ تھے۔ مگر گوہر جوان خون تھا، اپنے حصول، اپنی سوچ تھی اس کی۔ ابو یہ تو کوئی بات نہیں، زندگی مجھے گزارنی ہے، امی اچھی طرح جانتی ہیں میں خالہ اور ماموں کے گھر شادی نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا مجھے مجبور بھی نہ کیا جائے۔ اس نے فیصلہ کن لہجہ اپنایا تو قمر بغور اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے۔ تمہارا فیصلہ ایسا تو نہیں بیٹا کہ ماں کی ایک ڈانٹ سے ڈھہ جائے؟ نہیں ابو، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے آزما سکتے ہیں، اس نے پھر مضبوطی سے کہا۔ اچھا بیٹا، خدا میری اور تمہاری مدد فرمائے۔ بھائی صاحب تو بے حد پریشان رہتے ہیں۔ اچھا ہے، خوش ہو جائیں گے، ان کی خواہش تھی مگر بیچارے کہہ نہیں پاتے تھے، اللہ بہتر کرے۔ اور پھر اس پر ممکنہ دھماکہ ہو چکا تھا۔ میمونہ بیگم نے جو کرنا تھا کر گزری، سارا کو بالکل وہی الفاظ کہے جو گوہر مذاق میں کہہ چکا تھا۔ میں جانتی ہوں قمر، لڑکے
کو آپ کی شے ہے، ورنہ مجال ہے جو میری حکم عدولی کر جاتا۔ میمونہ بیگم کا سارا نزلہ کمر صاحب پر ہی گرا تھا۔ میں الحمدللہ خوش ہوں کہ میرے بچے بگڑے ہوئے نہیں، اچھی اور مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ پھر یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں، بچے ساتھ پل کر جوان ہوئے ہیں، انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی جاتی ہے۔ میمونہ دیکھو، بھائی ایک عمر سے بیماریاں اور دکھ دیکھ رہا ہے، اب اگر یہ خوشی مل بھی جائے تو ایک بوجھ اتر جائے گا، اور کس قدر خوش ہوں گے وہ۔ قمر نے بڑی پر امید نظروں سے بیگم کو دیکھا۔ ہاں، قربانیاں دینے کے لیے میں اور میرے بچے ہی تو رہ گئے ہیں، آج تک آپ نے انہی کی خوشی کا خیال تو کیا، کبھی میری خوشی کا بھی خیال کیا بھائی جان کی؟ آپ عظمیٰ آپا کی مونا اتنی خوبصورت لڑکی ہیں، میری خواہش ہے کہ ان میں سے کوئی میری بہو بنے، مگر آپ کو تو میرے گھر والوں سے صدا کی دشمنی رہی ہے، وہ تو آپ کو اچھے لگتے ہی نہیں، بھلے جان کیوں نہ دے دیں، آپ کو تو بس اپنے بھائی جان عزیز ہیں اور ان کی خوشیاں۔ میمونہ بیگم روحانسی ہو کر باقاعدہ رونے لگیں تو قمر زچ ہو کر رہ گئے۔ یہ محض تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ سب لوگ بے حد اچھے ہیں، یہ تو میری قسمت خراب تھی کہ تم ایسے تنگ دل تنگ نظر ہو۔ بہرحال اپنے بیٹے سے بات کر لو، مان جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے اخبار اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور پھر میمونہ بیگم نے اپنی سے کوشش کر دیکھی، ممتا کا واسطہ بھی دیا، ڈانٹا بھی، پیار سے بھی سمجھایا، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ امی ٹھیک ہے، اگر سارا آپ کو پسند نہیں تو نہ صحیح، میں نہیں کرتا اس سے شادی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ نے کہیں اور میری بات طے کرنے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گا، اور یہ مذاق ہے نہ دھمکی، میں کر گزروں گا یہ بھی۔ وہ غصے میں بدتمیز ہو گیا تو میمونہ بیگم رونے لگی۔ کیا کیا مشکلات برداشت کرتی ہے ماں بچوں کے لیے، کیسے کیسے خواب وابستہ کر لیتی ہے، مگر جب خواب پورے ہونے کا وقت آتا تو اولاد دھمکیاں دینے لگتی ہے خودکشی کرنے کی۔ امی جان ٹھیک ہے، آپ کے بھی ارمان ہے، مگر امی شادی تو زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اور اگر جیون ساتھی ہی پسند کا نہ ہو اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو تمام عمر روتے دھوتے گزر جاتی ہے۔ امی ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں، سارا میری ہم مزاج ہے، مجھے سمجھتی ہے، جبکہ عظمیٰ اور مونا نہیں۔ امی پلیز پلیز مان جائے، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ گوہر نے بیٹھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے تو لاکھ پتھر دل سہی، سارا سے ان کو عداوت سہی، مگر وہ جوان بیٹے کو بھی افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا بیٹا، اگر منیرہ بیگم سے میری ہار ہی لکھی ہوئی ہے تو یوں ہی صحیح، ورنہ کیسے کیسے خواب دیکھے تھے میں نے تمہارے مستقبل کے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو گوہر نے ان کے ہاتھ چوم لیے، کچھ بھی تھا وہ ان کو ناراض کر کے اپنی خوشی حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امی جان شکریہ، آپ نے اپنی ممتا کا بھرم رکھ لیا، میری خوشی کو اپنا کر دیکھیے گا امی جان، سارا آپ کی بہت اچھی بہو ثابت ہوگی۔ وہ یقین دہانی کرا رہا تھا، انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلی گئی، اور پھر میمونہ بیگم کے خفگی کے باوجود سارا اور گوہر کی منگنی ہو گئی۔ اس نئے تعلق پر سوائے میمونہ بیگم کے اور خاندان کے تمام لوگ بہت خوش تھے۔ منیرہ بیگم اور احسان گو اب پہلے سے زیادہ میمونہ بیگم کے آگے بچ جاتے، مگر وہ ہمیشہ سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، پھنکارتی ہوئی گزر جاتی تو سارا کو عجیب طرح کی ذلت کا احساس ہوتا، مگر جب نگاہیں ہاتھ کی انگلی میں گوہر کی پہنائی ہوئی خوبصورت رنگ پر پڑتی تو ڈولتی ناؤ پھر سنبھلنے لگتی۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی کہ آخر کب تک میمونہ بیگم اس طرح کریں گی، کبھی تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ وہ چپکے سے آنسو صاف کر کے اپنے خدا سے بہتری کی دعا کرتی اور مطمئن ہو جاتی۔ گوہر کا دوست عفان اور حسن کراچی جانے کو تیار تھے، مگر اب جب سے منگنی ہوئی تھی نہ جانے کیوں گوہر کا جی نہیں چاہتا تھا جانے کا۔ میرے خیال میں یار حسن ہمیں نکلنا چاہیے، موصوف تو کوئی جانا کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں۔ عفان نے ایک طرف چپ بیٹھے گوہر کو دیکھا۔ یار واقعی بات کچھ ایسے ہی ہے، گوہر نے بڑی سادگی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا۔ یار ہمیں بھی تو اپنی ہونے والی بھابھی دکھا دو اگر پسند کرو تو، عفان نے کہا تو گوہر نے جیب سے اپنی اور سارا کی منگنی پر لی گئی تصویر دکھا دی۔ پہلوئے حور میں لنگور، عفان نے یوں ہی گوہر کو چھیڑا، حالانکہ وہ بہت بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چلو یار لنگوری صحیح، مگر محترمہ شدت سے چاہتی ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر ایک جذب سے بولا تھا۔ چلو اللہ مبارک کرے، ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی رہے گی، لیکن اب بھابھی صاحبہ سے رخصت لو اور چلو ایڈمیشن شروع ہونے والے ہیں۔ عفان نے خلوص سے دعا دینے کے بعد تصویر اسے واپس کرتے ہوئے کہا۔ یار وہ بیچاری کہاں روک رہی ہے، موصوف خود ہی کمزور پڑ رہے ہیں۔ حسن نے لقمہ دیا تو گوہر مسکرا دیا۔ کراچی آ کر سب سے پہلا مسئلہ جو ان لوگوں کو درپیش ہوا وہ رہائش کا مسئلہ تھا۔ ان تینوں میں سے کسی کا ایسا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں مقیم نہیں تھا۔ بھائی عفان صاحب، ہم لوگ کوئی لینڈ لارڈ قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہوٹل میں زندگی بسر کرتے ہیں، بھائی کچھ کرو آخر کب تک۔ حسن اور گوہر عفان کے سر ہو رہے تھے کیونکہ کراچی آنے کا اس کا مشورہ تھا، اب وہ کوئی راہ تلاش کر رہا تھا۔ یار میرا ایک دور کا رشتہ دار ہے جاوید، دیکھتا ہوں اس کا آتا پتہ مل گیا تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی، میں دیکھتا ہوں ڈائری میں خدا کرے اس کا فون نمبر مل جائے۔ عفان بولے بھی جا رہا تھا اور ڈائری میں جاوید کا نمبر بھی تلاش کر رہا تھا۔ مل گیا۔ عفان نے نمبر دے کر مل جانے کا نعرہ لگایا اور ساتھ ہی تینوں فون کرنے چلے گئے، اور قسمت نے ساتھ دیا، جاوید مل بھی گیا۔ بس تم اپنا سامان تیار رکھو، میں گاڑی لے کر آ رہا ہوں، جاوید نے کہا تو وہ تینوں خوش ہو گئے۔ یار عفان پرابلم یہ ہے کہ میری اپنی فیملی بہت بڑی ہے، 4 بھائی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، 2 سال کی تو بات تھی،
یہیں ٹکے رہتے تم لوگ، لیکن اب جب تک کوئی معقول ٹھکانہ نہیں مل جاتا تم لوگ بلا تکلف یہاں رہو، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جاوید نے بڑے خلوص سے کہا اور ان کے لیے کسی اچھے سے ٹھکانے کی تلاش میں لگا رہتا۔ یار میرے ایک جاننے والے ہیں ملک صاحب، بس 2 میاں بیوی ہیں اور نوکروں کی فوج اور کئی کنال پر پھیلی ہوئی کوٹھی ہے، ان سے بات کرتا ہوں اگر مان گئے تو۔ ضرور یار کوشش کرنا، میرے کزنز ہیں بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ جاوید نے تاکید کی تو اس کا کولیگ مبشر اس مہم پر نکل کھڑا ہوا۔ جاوید بھائی، اگر وہ کوٹھی ہے تو ہم اس کا کرایہ کہاں سے افورڈ کر سکیں گے؟ وہ تینوں یک زبان بولے۔ اوہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مبشر کو آ جانے دو، دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے۔ پھر اس بات کو مزید 1 ہفتہ ہو گیا، ان لوگوں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا، اس روز وہ واپس آئے تو مبشر آ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں مبشر صاحب، عفان بے قراری کوئی بات بنی مبشر صاحب، عفان بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ ہاں یار ملک صاحب پہلے تو تیار نہیں ہو رہے تھے، پھر میں نے بیگم صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا اسٹوڈنٹ ہیں تو لے آؤ، خالی کوٹھی بھاں بھاں کرتی رہتی ہے، اچھا ہے رونق ہو جائے گی۔ چلو خدا کا شکر ہے کوئی صورت نکلی تو صحیح، چلو میاں اب تیار ہو جاؤ۔ جاوید ان کو تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل گیا اور وہ سامان سمیٹنے لگے۔ اس وقت وہ ایک خوبصورت آراستہ پہ راستہ کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں ملک اور بیگم ملک کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، دل وہموں کا شکار ہو رہے تھے کہ نہ جانے کہ انہیں رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ عفان نے تو سوچ لیا تھا کہ اگر انکار کریں گے تو ان کے پاؤں سے لپٹ جائے گا، گوہر اور حسن بھی کچھ اسی قسم کے خیال میں گھرے ہوئے تھے۔ تو تم تینوں پڑھے لکھے ہو، تو تم تینوں پڑھتے ہو؟ ملک صاحب نے اپنے حقے کی لمبی نال صوبے پر رکھ کر تینوں کی طرف دیکھا تو وہ تینوں حیران ہو کر پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر ان کو۔ نہیں جی ہم ایسے ہرگز نہیں، ہم شریف والدین کی اولاد ہیں، قسم لے لیجیے۔ جاوید بھائی اور مبشر بھائی کی ضمانت لے لیں، یقیناً یہ ہوائی ہمارے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ وہ تینوں ایک ساتھ بولے تو ملک صاحب کی تیوریوں پر بڑھ لا گئے۔ ارے احمق بچوں، تمہارے مبشر بھائی نے ہی بتایا تھا تم لوگ اسٹوڈنٹ ہو، پڑھتے ہو۔ ملک صاحب کی بات پر تینوں نے پھر ایک دوسرے کو گھورا غلط جملہ سننے پر۔ اوہ اچھا سر آپ نے پڑھتے کہا تھا اور ہم سمجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑتے ہو۔ تینوں نے پھر احمقانہ انداز میں ایک ساتھ کہا تو ملک صاحب نے غصے سے نال پھر منہ سے لگائی، گڑگڑ کیا اور پھر منہ سے نال نکال کر ایک طرف رکھ دی۔ بہرے ہو کیا؟ ان کی بات پر پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر انکل کو یوں دیکھا گویا ان کا دماغ چل گیا ہو۔ جی نہیں سر، ہم کہیں بیرا گیری نہیں کرتے، ہم تو پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ وہ تینوں پھر ایک زبان ہو کر بولے تو ملک صاحب کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بیگم مجھے تو ان بچوں کی اپر سٹوری خالی لگتی ہے، سوچ کر فیصلہ کرنا۔ وہ آہستگی سے اپنی بیگم سے گویا ہوئے تینوں جانے کیا سمجھے۔ نہیں سر، اگر وہ خالی ہوتی تو ہم یوں در بدر کیوں پھر رہے ہوتے، وہیں ٹک جاتے۔ ان کی بات پر ملک صاحب کی مٹھیاں بھیج گئیں، انہوں نے حقہ اٹھایا اور کھڑے ہو گئے۔ بیگم اگر ان لڑکوں کو رکھ لیا تو میرے دماغ کی شریانیں ضرور پھٹ جائیں گی۔ جی سر کیوں نہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے، بس آپ ہمیں یہاں ایک بار رکھ تو لیں، ایک بار آزما کر تو دیکھیں۔ انہوں نے جھک کر بیگم صاحبہ سے یہ جملہ کہا تھا، ان احمقوں نے جانے کیا سنا، جھٹ اول پول بکنے لگے۔ شٹ اپ بیگم، میرا تو بی پی تو ہائی ہو رہا ہے، آپ ہی نپٹی ہیں ان سے۔ وہ غصے میں بھرے حقہ سنبھالے جا رہے تھے، وہ تینوں معصومیت سے ان کو دیکھ رہے تھے جیسے ان کا کوئی قصور نہ ہو، اور ابھی ملک صاحب جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ تینوں ان کے سامنے آ گئے۔ پیچھے ہٹو نا ہنجار۔ تھینک یو سر، وہ تینوں بولتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، وہ بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ تینوں نے معصومیت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور شانے اچکا کر رہ گئے۔ انکل نہیں سدھریں گے، گوہر اور عفان نے کہا، مگر پھر آنٹی پر نظر پڑی تو جھینپ گئی۔ میں نے تو بڑے بڑے سیدھے کیے ہیں، یہ انکل کیا چیز ہے، تم لوگ آؤ بیٹھو۔ آنٹی کی آواز پر وہ تینوں کی سیانے ہو کر پلٹے۔ بیٹھو میاں، تمہارے انکل ذرا چڑچڑے ہو گئے ہیں، ایک تو عمر، دوسری بیماری ہے، تم لوگوں نے برا تو نہیں مانا؟ آؤ شاباش یہاں بیٹھو، آنٹی نے بڑے حلیم لہجے میں کہا تو تینوں ان کے سامنے صوفے پر انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹا ایک دوسرے کی گود میں نہ بیٹھو، اتنا بڑا صوفہ ہے، ذرا فاصلے پر بیٹھو۔ آنٹی کی طرف سے حکم کا جاری ہونا تھا کہ تینوں دور دور ہو گئے۔ سوری آنٹی، وہ دونوں کے سیانے ہو گئے، پھر آنٹی بڑے پیار سے ان کے بارے میں پوچھتے رہیں، باتیں کرتی رہیں۔ آنٹی پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ کرایہ کتنا ہوگا؟ عفان نے مطلب کی بات پوچھی۔ کرایہ کس چیز کا بھائی؟ آنٹی نے اپنا پان دان کھول کر پان بنایا۔ آنٹی اس گھر میں رہنے کا ہمیں کیا معاوضہ بھی تو ادا کرنا ہوگا نا۔ اس کی بات پر بیگم علی کچھ دیر تو پان چباتی رہیں، پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ دیکھو میاں، ایک مدت ہوئی اس مکان نے آج تک نہ انڈے دیے نہ دودھ دیے، سوائے ہولناک سناٹوں کے۔ تم لوگ یہاں رہو گے، ہنسو بولو گے، کھیلو کودو گے، رونق ہوگی، شور ہوگا تو ہی یہ مکان اس کا رہنے کا کرایہ ہوگا، مگر تم لوگوں کی طرف سے۔ مگر آنٹی، تینوں اس عجیب و غریب کرایہ پر حیران رہ گئے۔ کوئی اگر مگر نہیں، تم آج ہی اپنا سامان لے آؤ بیٹے، اس میں اتنے حیران پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی وہ اسی کا طلبکار ہوتا ہے۔ شاید میرے خدا نے میری تنہائی اور بوریت ختم کر دی۔ تم لوگوں کی صورت، اب کم از کم اس گھر میں زندگی تو ہنستے مسکرائے گی نا۔ جاؤ شاباش، آج ہی اپنا سامان لے آؤ، اور ہاں سنو، کھانے وغیرہ کا تردد کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، کھانا ہم سب ایک میز پر بیٹھ کر کھایا کریں گے۔ یہ زیادتی ہے آنٹی، کھانا ہم اپنا
اتنی عنایت، اتنی مہربانی، وہ بھی مادیت پرستی کے اس دور میں جب انسان اپنے عزیز رشتہ داروں کو کاٹ رہا ہے، یہ مہربانی ان کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ خاموش رہو، تم لوگ تمیز نہیں سکھائی گئی تم لوگوں کو کہ بڑوں کا کہنا مانا جاتا ہے؟ آنٹی نے ڈپٹ کر کہا تو تینوں چپ ہو گئے۔ اوکے آنٹی، جو آپ کا حکم، ہمیں تو بڑوں کا حکم ماننے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ تینوں دل میں آنٹی کی اچھائی اور خلوص کی تعریف کرتے اٹھ گئے۔ ان تینوں کا تعلق متوسط طبقے سے تھا، یہاں آ کر تو ان کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اب تو انکل سے بھی خوب دوستی ہو گئی تھی، ان کو اوپر کا پورشن دے دیا گیا تھا، تینوں وقت کھانا، ناشتہ، کپڑے تیار، ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی جاتی۔ ایک ملازم لڑکا جو تھا تو بڑا بدتمیز مگر بڑی خدمت کرتا تھا ان کی۔ یار کوئی چکر نہ ہو۔ ایک روز یوں ہی گوہر کو خیال آ گیا تو عفان کو غصہ آ گیا۔ ہاں چکر ہوگا، تم کو کسی خطرناک مہم پر بھیجنا ہوگا۔ یار یہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں نا، بس جواب نہیں ہوتا ہمارا بھی، مہربانی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ آنٹی نے کیا کہا تھا کہ وہ اس تنہائی سے تنگ آ چکی ہیں، بجائے خدا کا شکر ادا کرنے کی الٹی سیدھی ہانک رہے ہو۔ عفان نے اس بات پر گوہر کو ڈانٹا۔ ویسے یار واقعی ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم نے تو ایسی لگژری زندگی کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ آج کے دور میں جبکہ لوگ ہر بات پر پیسہ کماتے ہیں، یہ لوگ ہمیں وی آئی پی انداز میں رکھ رہے ہیں۔ گوہر نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا تھا خدا کا۔ ویسے یار انکل بھی اچھے آدمی ہیں، حسن نے انکل کی تعریف کی۔ ہاں ہیں تو بہت اچھے، مگر شاید ان کی نظر بہت کمزور ہے۔ اس روز تم کونے میں کھڑے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا ذرا میری چھڑی دینا۔ بکو مت۔ حسن نے کشن کھینچ کر عفان کو مارا تو ملازم لڑکا نیاز نے آ کر کیچ کر لیا۔ آؤٹ کون ہوئے؟ شرافت سے بتا دو۔ نیاز کشن ہاتھ میں لیا پوچھ رہا تھا۔ دیکھو نیاز، تم زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کیا کرو، لاؤ کشن رکھو ادھر۔ حسن کو نیاز کا یوں فری ہو کر بات کرنا پسند نہیں تھا، اس نے ڈپٹ کر کہا تو وہ مزید اکڑ گیا۔ روب تو جی میں اپنے باپ کا بھی برداشت نہیں کرتا، نہیں رکھوں گا ادھر کشن، میں تو ادھر ہی دیکھوں گا، ادھر رکھوں گا۔ نیاز بگڑ گیا اور کشن صوفے پہ رکھنے کی بجائے کھڑکی کھول کر اس کے پٹ پر رکھ دیا اور منہ پھیلا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ عفان نے پہلے تو گوہر اور حسن کو گھورا جو اکثر کوئی نہ کوئی بات کر کے خفا کر دیتے تھے۔ چھوڑو یار، یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں۔ عفان نے اسے پچکارا تو وہ خوش ہو گیا۔ ایک آپ ہی تو انسان ہے جی۔ خیر بیگم صاحبہ نے آپ لوگوں کو نیچے بلایا۔ اچھا تم جاؤ، ہم ابھی آئے، اور سنو ان کی باتوں کا برا نہ مانا کرو، تم تو ہمارے بھائی ہو۔ عفان نے پیار سے سمجھایا تو وہ خوش ہو گیا۔ وہ حسن اور عفان کو گھورتا ہوا چلا گیا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ تینوں بیگم ملک کے سامنے کھڑے تھے۔ ملک صاحب بھی حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ بیٹھو بچوں۔ بیگم ملک کی آواز پر تینوں ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاں تو بھائی بچوں، تم لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں یہاں؟ بیگم ملک نے ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اب وہ کیا بتاتے کہ ایسی لگژری زندگی کا تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں آنٹی، اب ہم آپ کو کیا بتائیں، باقی سہولیات تو اپنی جگہ، مگر آپ کی محبت، توجہ اور خلوص ہمارے لیے قیمتی سرمایے سے کم حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، میں نے گھر میں بتایا تھا، ہمارے گھر والے بھی بے حد شکر گزار ہیں آپ کے۔ عفان بے حد ممنون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حسن اور گوہر سر ہلا کر اس کی تائید کر رہے تھے۔ ارے نہیں بچوں، اتنا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کی دین ہے، اگر ہم ایک دوسرے پر خرچ نہ کریں گے تو کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ مگر بیٹا ہم تو خدا کے شکر گزار ہیں کہ تم لوگوں کے آ جانے سے ہماری تنخواہ ختم ہو گئی ہے، رونق سے رہتی ہے، میں بھی مصروف رہتی ہوں، تم لوگوں کے کھانے کا خیال، کپڑوں کا خیال کرتی ہوں تو عجیب طرح کی مسرت ہوتی ہے۔ ہمیں خدا نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، یقیناً اس کی پاک ذات کی مصلحت ہوگی، اس چیز کا دکھ تو بے حد ہے، مگر خدا کی مصلحت کے آگے ہم بے بس کیا کر سکتے ہیں سوائے شکر کے؟ شکر الحمدللہ۔ عزیز رشتہ دار، بہن بھائی سب ملک سے باہر رہتے ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں تو ویرانے میں بہار آ جاتی ہے۔ جب سے تم لوگ آئے ہو ہمیں اپنے بچوں جیسا سکون مل رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے بیگم ملک کی آواز بھر آ گئی۔ آنٹی آپ ہمیں اپنے بیٹے ہی سمجھے، یہ نہیں کہ اس قیام کے عرصے تک خدا کو منظور ہوا تو ہم تمام عمر آپ کے بیٹے رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ ہم پر اپنی اولاد جیسا اعتماد کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ خوش ہوں گی۔ عفان کی تائید میں حسن اور گوہر بھی اٹھ کر آنٹی کے پاس قالین پر بیٹھ گئے تو فرتے مسرت سے انہوں نے تینوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ پھر کتنی ہی دیر وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے، چائے کے ساتھ بہت سے لوازمات سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر پڑھائی کے خیال سے اجازت لے کر چلے آئے تو وہ دونوں پھر اکیلے ہو گئے۔ ہاں بیگم بتانا بھول گیا، کل غیاث کا پھر فون آیا تھا، بڑا پریشان ہے لڑکیوں کی وجہ سے۔ ہاں تو ہوا کرے پریشان، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا کہا تھا آپ نے اور میں نے کہ بچیوں کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اپنے ماحول میں اپنے دین کے سائے میں پرورش پائیں گے اور پھر آئندہ مستقبل بھی بہتر ہوگا، مگر ہماری تو ایک نہ سنی، لے گئے بچوں کو اب بھگتنے۔ بیگم ملک کو غصہ آ گیا۔ غیاث الدین ملک صاحب کے چھوٹے بھائی تھے اور 3 بیٹیاں ہی تھیں ان کی، وہ شروع ہی سے امریکہ چلے گئے تھے، لڑکیاں بھی وہیں پیدا ہوئیں، اب جوان ہو گئی تھی تو ان کے رشتوں کے لیے پریشانی تھی۔ اب ایسا تو نہ کہو بیگم، ہماری اپنی بچی ہیں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، یہ ہمارا ہی نہیں بیرون ملک آباد تمام پاکستانیوں کا مسئلہ ہے کہ پہلے تو شوق میں چلے جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے پھرتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا ہے لڑکیوں کو بھیج دو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اچھا کیا آپ نے، اللہ کی ذات پاک مسبب الاسباب ہے، بہت اچھے اچھے رشتے ہیں تو صحیح میری نگاہ میں، خیر لڑکیاں آ جائیں تبھی تو کچھ ہوگا۔
گھر میں لڑکیوں کے آنے کے انتظامات ہو رہے تھے. بیگم ملک نے ان کے لیے کمرے سیٹ کرا دیے تھے اور وہ لوگ چند روز میں پہنچنے والی تھی. یار لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. انتظامات تو خوب ہو رہے ہیں. آفا نے کتابیں ایک طرف رکھ کر کہا اور ٹائی کی نوٹ کھولنے لگا. آنے دو یار, ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. گوہر لیٹتے ہوئے بولا. یار مجھے تو نیند آ رہی ہے, تم لوگ چلے جانا کھانا کھانے. حسن نے واش روم سے برآمد ہو کر جمائی لیتے ہوئے کہا. اس وقت جب وہ جمائی لے رہا تھا نیاز آ گیا. توبہ حسن بھائی, آپ کا منہ تو مگرمچھ سے بھی بڑا ہے, پر مجھے کیا, آپ سب کو بیگم صاحبہ نے بلایا, کہہ رہی ہیں جیسے ہیں ویسے ہی آ جائیں. ابھی اسی وقت نیاز نے پیغام دیا اور بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا. تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نیاز کے پیچھے چلے آئے. مگر یہ کیا, آنٹی تو غائب تھی, البتہ 3 حسینائیں بیٹھی آنکھیں پھاڑے ان کو گھور رہی تھی. اب صورتحال یہ تھی, عفان کے گریبان کے بٹن کھلے تھے, درمیان میں ٹائی لٹک رہی تھی اور نیچے اس نے شارٹس پہن رکھی تھی, جبکہ گوہر نے شلوار پر صرف بنیان زیب تن کر رکھی تھی. جبکہ حسن کے بال اس قدر بے ترتیب ہو رہے تھے, کوئی بھی بلا شبہ اس سے خوفزدہ ہو سکتا تھا. اب لڑکیاں حیرت سے ہنسے جا رہی تھی اور لڑکوں کی یہ حالت تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں. نیاز, یہ فقیر کہاں سے گھس آئے؟ ان کی یہ جرت ہے کہ اندر تک چلے آئے. حد ہو گئی, کچھ زیدی لا کر باہر نکالو. نوشین نے عفان کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے کہا. نہیں, ہم فقیر نہیں, ہم تو لڑکے ہیں, پوچھ لیجیے آنٹی سے. عفان نے اپنی شرٹ کھینچ کر لمبی کرنے کی کوشش کی. نیاز, ان کو دھکے دے کر باہر نکالو. سنا نہیں تم نے کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں؟ امرین نے گوہر کو گھورا جو اسے دیکھے جا رہا تھا. ارے واہ, خواہ دھکے دے کر نکالو, ہم تو مہمان ہیں, امریکہ سے آئے ہیں. گوہر نے اپنی آنکھیں گھمائی تو امرین کو غصہ آ گیا. امرین, مجھے تو یہ لوگ پاگل خانے سے بھاگے ہوئے لگتے ہیں. اس کو دیکھ رہی ہو, چندھی آنکھوں والا کیسے گھور ہے. شرمین نے حسن کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تو اس نے آنکھیں بند کر لی. انکل آنٹی جلدی سے آئیے. وہ تینوں ایک ساتھ چلائیں تو وہ دونوں اندر آ گئے. انکل دیکھیے تو یہ اندر تک چلے آئے. نوشین چلائی. بیٹا یہ فقیر نہیں ہے. انکل نے پیار سے عفان کو دیکھا. پھر کیا چیز ہے یہ؟ انکل ہماری تو سمجھ میں نہیں آئی. لڑکیاں الجھ رہی تھی. بیٹا یہ اپنے ہی بچے ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ملک کے بچوں کی بھی داڑھی مونچھ ہوتی ہیں. ارے بھائی بچیو, تم لوگوں نے اپنے ملک کا دیکھا ہی کیا ہے. ارے جنت سے دور تو رہتے ہو تم لوگ, یہاں آؤ رہو تو پتہ چلے کہ ملک کی بہار کیسی ہوتی ہے. بہرحال لڑکوں, تم لوگ جاؤ اور پورے کپڑے پہن کر آؤ, پھر تعارف ہوگا. بس انکل کا یہ کہنا تھا. وہ تینوں پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے. یار آنے دو اس نیاز کے بچے کو. کمبخت کو جب پتا تھا کہ نیچے لڑکیاں, پھر اس نے ہمیں کیوں کہا کہ جیسے ہیں ویسے آ جائیں, صرف ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے. ہاں یہ اس کی سوچی سمجھی شرارت لگتی ہے. خیر نبٹ لیں گے, ڈونٹ وری. وہ تینوں بھرے بیٹھے تھے. کھانا لگ گیا. جیسے نیاز آیا ان تینوں نے اسے دھر لیا اور وہ پٹائی کی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا. ٹھیک ہے ادھار رہا یارو. نیازی بدتمیزی میں نمبر 1 تھا, منہ پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا. یار اب ذرا ڈھنگ کے حلیے میں جانا. عفان خود کلف شدہ سفید شلوار سوٹ نکال کر تیار ہوا. اسی طرح تینوں تیار ہو کر نیچے آ گئے. تینوں لڑکیوں نے ان کو یوں بنا ٹھنا دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دی. آؤ بچوں بیٹھو, جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہماری بچی ہیں جنہوں نے امریکہ سے آنا تھا. اور نوشین, امرین, شرمین بیٹا, یہ ہمارے بیٹے ہیں. آپ کے بیٹے کب ہوئے؟ آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. نوشین نے شوقی سے کیچپ کی بوتل اٹھاتے ہوئے پوچھا تو تینوں نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا گویا کہہ رہی ہوں کتنی تیز لڑکی ہیں. ہاں بیٹے ہو تو یہ تو بہت پہلے چکے تھے. بتایا اس لیے نہیں کہ یہ لوگ دریافت کیے ہوئے ہیں. کوئلے کے کان سے انکل. امرین نے سامنے سے گوہر کو دیکھتے ہوئے شوقی سے کہا. پوری بات ہے بیٹا, ایسا نہیں کہتے. بیگم ملک نے تنبیہ کی. ارے آپ تو کھانا کھا رہے ہیں. میرا تو خیال تھا نیاز آپ کے لیے فیڈر لینے گیا ہوا. آپ فیڈر لیتے ہیں؟ شرمین نے معصوم سے حسن کو دیکھا جو سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا. چلیے وہ آپ لے لیجیے گا. میرا تو دانت نکل آئے ہیں مگر شاید آپ کے نہیں نکلے. حسن بس دیکھنے میں معصوم نظر آتا تھا مگر جواب دینا وہ خوب جانتا تھا. شرمین برا سا منہ بنا کر رہ گیا. یہ کیچپ لیجیے نا, فیکٹری والوں نے آپ ہی کے لیے تو بنایا. نوشین نے کیچپ کی بوتل عفان کی طرف کھسکائی مگر کچھ اس طرح کی ساری بوتل اس کے سفید براق لباس پر گر کر کپڑے کی رنگت بدل گئی. آپ تو بڑے مہذب ملک سے آئی ہیں نوشین صاحبہ. مظاہرہ آپ افریقی جنگلات کی بندریوں والا کر رہی ہیں. شرمین کی طرح نوشین بھی بے مزہ ہو کر رہ گئی. بھائی واہ, اب آئے گا نا مزہ زندگی کا تم لوگوں کے دلچسپ نوک جھونک کا. انکل آنٹی خوش ہو رہے تھے. وہ یہ نہیں جانتے تھے دونوں طرف محاذ گرم ہو چکے تھے. یار لڑکیاں بڑی تیز ہیں. اوپر آ کر گوہر نے سب سے پہلے رائے دی. تو ہوا کرے, ہم کسی سے کم ہیں کیا؟ عفان نے کپڑے اتار کر پانی کی بالٹی میں ڈال دیے. لڑکیوں کے آ جانے سے واقعی بہت رونق ہو گئی تھی. سب ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے. کبھی کوئی جیت جاتا, کبھی کوئی ہار جاتا, اور لڑوانے میں اہم کردار نیاز کا ہوتا. دونوں طرف الٹی سیدھی باتیں لگاتا اور پھر مورچے گرم ہو جاتے. اور اسی جنگ کے تبادلے سے دونوں فریقین ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے. لڑکوں کو پتہ چل گیا تھا کہ لڑکیاں امریکہ جیسے مغربی ماحول میں پل بڑھ کر بھی اندر سے پکی مسلمان اور پاکستانی لڑکیاں, اور لڑکیوں کو بھی ان کی شرافت اور قابلیت کا اعتراف کرنا پڑا تھا. عفان کو نوشین بہت پسند آئی تھی اور وہ اس کے لیے سنجیدہ بھی تھا. جبکہ خود نوشین تو پہلی نظر میں عفان کو پسند کر بیٹھی تھی. اسی طرح حسن اور شرمین میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی.
یہ دونوں تو کسی بھی قسم کی بندش سے آزاد نہیں تھے، اسی لیے لڑکیوں کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر جب گوہر امرین میں دلچسپی لینے لگا تو عفان نے ٹوک دیا۔ کیوں؟ تمہیں لوگوں کو حق حاصل ہے کہ تم لوگ امریکہ پلٹ لڑکیوں کو پسند کرو، میرے سینے میں بھی دل ہے۔ گوہر نے کمال ڈٹائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو عفان حیرت سے اسے تکے گیا۔ غالباً موصوف بھول رہی ہیں کہ اس دل میں تمہاری بچپن کی چاہت اور مستقبل کی جیون ساتھی تمہاری منگیتر سارا رہتی ہیں۔ عفان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے یاد دلایا تو اس نے نظریں جھکا لی اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا نظروں میں سارا اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ بیٹے، سارا سے شادی کر کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ بیمار ساس سسر، مجبوریاں، تنگ دستی، ڈھیروں مسائل۔ ایسی جگہ شادی کرو جہاں تمہارے سارے خواب پورے ہو سکیں۔ امی کے جملوں کی باز کشت اسے قریب ہی سنائی تھی، اس کے خوابوں کی تعبیر تو اب دہلیز پر کھڑی تھی۔ اب اگر وہ دل کی کمزوری میں آ کر دروازہ بند کر لیتا تو شاید تمام عمر پچھتاتا، اور وہ پچھتانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ چپ ہی رہا۔ اس کا جھکاؤ امرین کی طرف بڑھنے لگا، وہ بھی اسے بے حد پسند کرنے لگی تھی، اور اس صورتحال نے عفان اور حسن کو پریشان کر دیا تھا۔ یار حسن، سمجھاؤ اسے، یہ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کر ہے۔ عفان کو نہ جانے کیوں کوفت ہوتی رہتی تھی، اسے سارا سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں نے بھی کوشش کر دیکھی ہے، کہتا ہے سارا میرے دل کا فیصلہ، اور دل کے فیصلے اکثر جذباتی اور غلط ہوتے ہیں۔ امرین سے میری زندگی کے بہت سے خواب وابستہ ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے ہے یہ زیادتی، دونوں کو اس کے بدل جانے کا دکھ تھا، مگر کیا کر سکتے تھے، اسی لیے چپ ہو گئے۔ غیاث کا رات پھر فون آیا تھا، پوچھ رہا تھا کوئی بات بنی؟ ملک صاحب حکا رکھ کر بیگم صاحب کے برابر بیٹھ گئے جو پان لگا رہی تھی۔ اے لو، اب غیاث میں تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں، یہ تو ہونے سے رہا۔ ارے ہاں ملک صاحب، بات کرتے کرتے بیگم ملک رک گئی، ملک صاحب بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ اپنے تینوں لڑکے کیسے رہیں گے؟ ماشاءاللہ خوب روح ہیں، فرما بردار، پڑھے لکھے، اچھے شریف خاندان کے چشم و چراغ ہے، میرے خیال میں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں بھی لڑکوں کو ابھی نوکریاں تو ڈھونڈنی ہے، امریکہ جانے کا موقع مل جائے گا تو اور کیا چاہیے ان کو۔ آپ کی بات دل کو لگتی تو ہے بیگم، کوشش کر دیکھیں، ویسے بڑے اچھے لڑکے ہیں، لیکن میرے خیال میں بات پھیلانے سے قبل ہمیں لڑکی اور لڑکیوں سے الگ الگ ان کی رائے پوچھ لینی چاہیے، اس کے بعد ہم ان کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک، آپ ایسا کریں کہ اٹھ جائیں۔ بیگم، آپ تو یہی چاہتی ہیں کہ میں دنیا سے اٹھ جاؤں اور آپ بیوہ کہلائیں؟ خدا نہ کرے ملک صاحب، میں آپ کو جہاں سے نہیں کمرے سے اٹھ جانے کا کہہ رہی ہوں۔ آپ جائیں اور لڑکیوں کو میرے پاس بھیج دیں، میں چاہتی ہوں اب یہ کام جلد ہو جائے کیونکہ لڑکے اب اپنے فائنل ایگزام سے فارغ ہونے والے ہیں۔ اچھا، ابھی بھیجتا ہوں۔ ملک صاحب کے جانے کے بعد تینوں لڑکیاں آ گئیں تو بیگم ملک نے اپنا مدعا ان سے بیان کر دیا، جو کچھ دیر تو وہ شرم میں چپ رہیں۔ بولا بیٹا، انہوں نے پیار سے دیکھا۔ آپ لوگ بڑے ہیں آنٹی، جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تینوں کی ایک ہی رائے تھی۔ نہیں بیٹا، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چاہتے۔ تم لوگ 7-8 ماہ سے یہاں ہو، لڑکوں کو دیکھ رہی ہو، کیا رائے ہے تم لوگوں کو؟ آنٹی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تینوں ہولے سے ہم آواز بولی اور بیگم ملک مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ ابھی لڑکوں سے ان کی رائے نہیں لی گئی تھی، لیکن گوہر کو یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ امریکہ بآسانی جا سکتا ہے، اور ان دنوں جبکہ وہ امرین کے خیالوں کو زبردستی خود پر مسلط کر رہا تھا، محض اپنے جنون اور شوق کو پورا کرنے کے لیے سارا کو اس نے دانستہ طور پر بھلا دیا تھا۔ اس نے چپکے سے امی کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا کہ سارا سے رشتہ طے کرنا اس کا جذباتی فیصلہ تھا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میمونہ بیگم تو خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ خدایا تیرا شکر، تو نے میری بات سن لی، میرا گوہر مجھے واپس دے دیا۔ میمونہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا، اسی وقت کمر آ گئے۔ کس بات پر خدا کا شکر ادا کیا جا رہا ہے؟ آپ کو تو کم ہی خدا کا شکر گزار ہوتے دیکھا ہے، کمر کے لہجے میں طنز تھا۔ ارے بھائی، خدا کا تو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ انسان تو خدا کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اصل بات چھپا گئی، مگر ان کی سرشاری سے وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ دلوں کے معاملے بڑے حساس ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ سارا کو طرح طرح کے وہم آ رہے تھے، مگر کوئی اسے کچھ بتانے والا نہ تھا۔ اس روز تینوں لڑکیاں ان کے ساتھ چائے پی رہی تھی، مختلف موضوعات پر باتیں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں امریکہ کی تعریف کر رہی تھی، گوہر اور حسن بھی ان کے ساتھ مل گئے، جبکہ عفان کو یہ سب قطعی طور پر پسند نہیں آ رہا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو پاکستان کو؟ ہمارے ملک جیسا ملک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ عفان نے پہلے تو ان کو غصے سے دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ نوشین چڑ گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ نوشین کی بات عفان کو بہت بری لگی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور برہمی سے نوشین کی طرف بڑھا۔ مس نوشین، یہ آپ کس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، کیا نہیں ہے پاکستان میں؟ یہی ہم سب کی پہچان ہے، اور تم لوگ جو وہاں تیسرے درجے کی شہری بن کر زندگی بسر کر رہے ہو، نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنے وطن کی توہین نہیں۔ ارے یہ تو وہ مہربان ماں ہے کہ اولاد کے انتہائی گستاخی کے بعد بھی اس کے لیے باہیں پھیلائے رکھتی ہے، اسے سرد و گرم سے بچانے کے لیے گھر سے دور رہ کر تو گھر سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، مگر تم لوگ گرین کارڈ حاصل کر کے نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگتے ہو۔ اور نوشین بیگم، آپ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ذرا سی ہنسی مذاق سے تم نے یہ اخذ کر لیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں، مجھے نہ تو گرین کارڈ چاہیے اور نہ ہی مجھے تم سے کوئی قرض ہے۔ خدا حافظ۔ عفان بڑا خوش مزاج قسم کا لڑکا تھا، مگر اس وقت وہ نوشین کی بات پر آپے سے باہر ہو کر کسی کا لحاظ کیے بغیر بولے گیا،
نوشین اس کے رویے پر سہم سی گئی، آنکھوں میں گرم گرم پانی ابلنے لگا۔ وہ باہر جانے لگی مگر عفان اس سے زیادہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس قدر شاؤٹ ہونے کی؟ آخر وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، کیا امپریشن لیں گی اس کی دوسری بہنیں تمہارے اس رویے سے؟ گوہر اور حسن اسے ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، اور وہ جو ابھی تک تپا ہوا تھا اخبار ایک طرف رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور اسے کیا حق پہنچتا تھا میری توہین کرنے کا؟ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا ہر نوجوان گرین کارڈ کے عوض اپنی خودداری بیچ دینے پر تیار ہوتا ہے؟ خیر اب تم ناشکری تو نہ کرو کہ لوگوں کو تو ایسے موقعوں کی تلاش رہتی ہے، اور ہمیں تو خدا نے گھر بیٹھے موقع دیا ترقی کرنے کا، گرین کارڈ حاصل کرنے کا۔ گوہر اسے سمجھا رہا تھا تو وہ بغور اسے دیکھنے لگا، پھر تنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ گوہر، یہ تم کہہ رہے ہو؟ سارا سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے، جو کچھ ہوتا رہا وہ سب تو ہنسی مذاق تھا، ہم لوگوں نے بھی مذاق کیا، انہوں نے بھی مذاق میں جواب دے دیا۔ مگر گوہر، تم نے سارا سے محبت کے بعد منگنی کی ہے، وہ تمہارے چچا کی بیٹی بھی ہے۔ تم تو ایسی بات نہ کرو، عفان نے کہا تو کچھ دیر کے لیے گوہر چپ ہو گیا اور سارا کا معصوم چہرہ نظروں میں گم گیا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جب سے امریکہ جانے کا پتہ چلا تھا اور امرین کے ذریعے سے گرین کارڈ ملنے کی امید ہوئی تھی، وہ تو یکسر بدل گیا تھا۔ وہ اور حسن تو امرین شرمین کے لیے تیار تھے، اور اس بات کا احساس عفان کو ہو چکا تھا، کیونکہ ان دونوں کا امریکہ جانے کا جنون تھا اور اتفاق سے یہ موقع ان کو مل رہا تھا۔ پھر وہ کس طرح گواتے، اور عفان کو یہ سب ہرگز پسند نہیں تھا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ امرین میں گرین کارڈ کے سوا کوئی خاص بات نہیں؟ پھر تم کیوں اسے سارا پر فوقیت دے رہے ہو؟ اسے بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ عفان پلیز، میں نے دانستہ طور پر اسے کچھ نہیں بتایا، وہ مجھے واقعی پسند کرنے لگی ہے۔ گوہر تو اپنے طور پر مستقبل کا سہانا ڈھانچہ تیار کر چکا تھا امرین کے ساتھ شادی کے بعد کا۔ امرین تمہیں پسند کرنے لگی ہے، اس کا تمہیں بڑا خیال ہے، اور وہ جو تمہیں بچپن سے چاہتی ہے اس کا کیا ہوگا، جس کے ساتھ تم نے اپنی امی کی مخالفت کے باوجود منگنی پر اصرار کیا؟ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی منگنی کر دی، اور اب تم راستہ بدل رہی ہو، یہ سب کیا ہے گوہر؟ پہلے تو عفان کا لہجہ سخت تھا، پھر وہ نرم پڑتا گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر سارا میرا جذباتی فیصلہ تھا۔ BA پاس، میری ہی جیسے، میرے خاندان کی لڑکی مجھے کیا دے سکتی ہے؟ جہیز میں کیا لا سکتی ہے؟ اسے شادی کر کے مجھے ہی تمام عمر تک تگودو کر کے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا پڑے گا، جبکہ امرین سے شادی کر کے میرے تمام خواب پورے ہو جائیں گے، تابناک مستقبل کے، اچھے نگر کے۔ اور چپ ہو جاؤ گوہر، پلیز چپ ہو جاؤ، ایک لفظ میں مزید سننا نہیں چاہتا۔ اس طرح بولتا ہوا گوہر عفان کو بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، گوہر نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عفان، اس کھیل کی ابتدا مذاق میں ہوئی تھی، مگر کس کو پتا تھا کہ یہ کہانی سنجیدہ موڑ بھی اختیار کر جائے گی۔ تمہیں نوشین کو اس طرح نہیں جواب دینا چاہیے تھا، وہ واقعی تمہیں چاہتی ہے۔ مائی فٹ، میں ایسی ذہنیت رکھنے والی لڑکی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، تمہیں اس کی وکالت کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے عقل و شعور اور زور بازو عطا کیا ہے، پھر میں اپنی منزل کے لیے عورت کو زینہ کیوں بناؤں؟ یہ شارٹ کٹ تم دونوں کو ہی مبارک ہو۔ عفان نے غصے سے گوہر اور حسن کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رہنے دو گوہر، اس کا تو ہمیشہ سے منفرد بننے کا شوق ہے۔ انکل آنٹی نے خود ہمیں بلا کر کہا تھا کہ تم لوگ اپنے گھر والوں سے ملواؤ جب ہم ان کی ضرورت بھی ہیں، تو ان کے ذریعے ہماری خواہشات اگر پوری ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں، ایک بات اس کی درست ہے کہ تم سارا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حسن جو کہ خود آزاد تھا ان چکروں سے، اس لیے اسے عفان کی سارا والی بات مناسب لگی تھی، وہ بھی عفان کی طرف ہو گیا تو گوہر چڑھ گیا۔ اوہ بھائی، اس میں دھوکہ دینے والی کیا بات ہے؟ میں اسے خود کہہ دوں گا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اچھی خاصی لڑکی ہے، کہیں بھی آسانی سے شادی ہو سکتی ہے اس کی۔ گوہر جو خود دل میں تھوڑا بہت گلٹی فیل کر رہا تھا کہ وہ سارا کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، مگر خوابوں کا سنہری جال اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا، وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کو دلائل دے کر قائل کر رہا تھا۔ ویسے یار، آگے بڑھنے کا موقع تو اچھا ہے، لڑکیاں بہت اچھی ہیں، عفان تو ناحق ناشکری کر ہے، لیکن حسن ہم یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ گوہر اور حسن متفق تھے، اس لیے اب عفان سے کٹے کٹے سے رہنے لگے، اور عفان بھی ان کا جھکاؤ دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ بھی چپ ہو کر اپنی مصروفیات میں کھو گیا۔ لڑکیوں کے والدین کا فون آیا تھا کہ وہ اب جلدی تینوں لڑکیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آنٹی نے اس روز پھر لڑکوں کو اپنی عدالت میں حاضر ہونے کو کہا۔ عفان نہیں گیا، حسن اور گوہر پہنچ چکے تھے۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ تم لوگوں کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تم لوگوں کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں، مگر تم لوگوں کی رائے کے بعد۔ تم لوگوں کو اعتراض تو نہیں؟ انکل براہ راست ان سے پوچھ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس کی نظر پردے کی اور سے جھانکتی شرمین اور امرین پر پڑی، جن کے چہروں کی مسکراہٹ میں ان کو اپنا روشن مستقبل نظر آ رہا تھا۔ وہ شوخی سے مسکرا دیے۔ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ ہمارے والدین سے بات کر سکتے ہیں۔ حسن تو خیر آزاد تھا، مگر گوہر اپنی پسند کی منگنی کو اپنے شوق اور خوابوں کے حصول کے لیے داؤ پر لگاتے ہوئے نہیں گھبرایا تھا، ذرا بھی دل پر چوٹ نہیں پڑی تھی۔ تو بیگم کیا خیال ہے، چلیں یا پھر ان کے والدین کو یہاں مدعو کر لیں؟ پھر جب تک آپس میں ملیں گے نہیں تو بات کیسے ہوگی؟ اور پھر ان بچوں کی تعلیم بھی تو مکمل ہو رہی ہے، ابھی بات آگے بڑھائی جائے۔ بات آگے آپ ضرور بڑھائیں، مگر یہ عفان بیٹا کہاں ہے؟ وہ تو آیا ہی نہیں۔ جاؤ عفان بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ آنٹی کا دھیان عفان کی عدم موجودگی پر تھا، وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ابھی آ جائے گا، مگر جب وہ نہیں آیا تو انہوں نے اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ تم رہنے دو نیاز، میں خود دیکھتی ہوں۔ نوشین نے کوریڈور سے گزرتے ہوئے نیاز کو روکا اور خود آگے بڑھ گئی۔ دروازے پر رک کر اس نے آہستگی سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ اندر سے خاصی برہم سی آواز آئی تو نوشین دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ارے آپ؟ عفان جو لیٹا ہوا تھا نوشین کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔
انکل آنٹی نے نیچے آپ لوگوں کو بلایا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی، آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کے مقابل کھڑی شکواں کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عفان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ اس لیے کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، جن کو تھی وہ چلے گئے، وہ خاصی رکھائی سے بولا۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آگے بڑھنے کا، کچھ حاصل کرنے کا، بننے کا موقع ملے تو اسے گنوانا حماقت ہوتی ہے۔ نوشین کو معلوم تھا کہ پاکستانی نوجوانوں کو امریکی شہریت کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو تو جنون ہوتا ہے، اور جن کو یہ موقع اتنی آسانی اور سہولت سے ملے وہ انکار کرے تو اس سے بڑھ کر احمق کون ہو سکتا ہے۔ نوشین بلا شبہ عفان کو بہت پسند آئی تھی، اپنی نرم سے مسکراہٹ اور انفرادیت کے ساتھ وہ واقعی اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر اس وقت عفان کو زہر لگی تھی۔ اگر حماقت کی پہچان کا یہی پیمانہ ہے تو میں احمق ہوں، میں مانتا ہوں، مگر میری مجبوری ہے کہ میں اصول پرست ہوں، موقع پرست نہیں ہوں۔ یوں بھی پاکستانی تمام نوجوانوں کے دماغ ایسے نہیں ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں پکی پکائی کھانے سے بہتر خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور مجھے خدا نے سب کچھ عطا کیا، پھر میں کسی کا احسان کیوں لوں؟ تھینک یو، آپ نے میرے بارے میں سوچا۔ عفان خاصی رکھائی سے بول رہا تھا، اس کے الفاظ نوشین کو دکھی کر رہے تھے، تاہم وہ خود کو درست اور عفان کو غلط سمجھ رہی تھی۔ تو آپ میرے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ عفان نے پلٹ کر اسے دیکھا، کچھ دیر کے لیے دھند سی اترنے لگی، مگر اب ایسی بھی بات نہیں تھی کہ وہ کمزور پڑ جاتا۔ میں نے سوچا تھا آپ کے بارے میں، مگر آپ نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ ان راہوں پر کیوں نہیں آ جاتے جن پر میں ہوں؟ نوشین نے خود کو پھر اہمیت دی تو عفان غصے سے پلٹا۔ میں راہیں بدلنے کا عادی نہیں ہوں، یہی آفر میں آپ کو کرتا ہوں، بات اگر جذبوں کی ہے تو آپ میری طرف آ جائیں۔ عفان کی بات پر نوشین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر واپسی کے لیے مڑنے لگی۔ آپ کی راہیں ذرا مشکل ہیں عفان صاحب، شاید میں آپ کے ساتھ نہ چل سکوں، خدا حافظ۔ عفان نے قطعی انداز میں خدا حافظ کہا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر جلدی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ زندگی میں زبردست تبدیلی آ گئی تھی۔ عفان ایگزامز وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اب اس کی راہیں گوہر اور حسن سے بھی جدا ہو گئی تھی۔ انکل اور آنٹی ان کے رشتے کے چکروں میں گوہر اور حسن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ حسن کے گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر گوہر کے والد قمر سخت غصے میں آ گئے۔ بیگم، تم نے ان کو بتایا کیوں نہیں کہ گوہر کی منگنی اس کی چچا زاد سے ہو چکی ہے اور اس کی جاب ملتے ہی ہم ان کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ قمر سخت غصے میں تھا۔ میں نے دانستہ طور پر ان سے یہ بات چھپائی اور پھر منگنی ہی تو ہوئی ہے۔ منگنی تو کچا دھاگا ہوتی ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں میمونہ بیگم کہ تمہیں میرا غریب بھائی اور اس کی بیٹی پسند نہیں، مگر میں یہ رشتہ ختم کر کے، بدعہدی کر کے، نہ تو اپنے بیمار بھائی کو دکھ دینا چاہتا ہوں اور نہ ہی نئے رشتہ داری پسند کرتا ہوں۔ کیا گزرے گی میرے بھائی کے دل پر اور اس بچی کے دل پر؟ قمر تو ہتھے سے اکھڑ گئے۔ ملک اور بیگم ملک تو قمر کی غیر موجودگی میں آئے تھے۔ ملک نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے اصرار کیا تھا کہ چونکہ دونوں طرف کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے جلدی سے نکاح کر کے آئندہ کی کارروائی کی جائے، تو پھر میمونہ بیگم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیکھیے قمر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کرنے کا موقع دیا تو ہم ناشکری کیوں کریں؟ اتنی مہنگائی ہے، زندگی کے دیگر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی قسم کی گڑبڑ کا اندیشہ بھی نہیں، بچے کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ بھائی صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں، حسن کی شادی شرمین سے کرنے پر تیار ہیں، اور سب سے بڑھ کر لڑکیاں اتنی اچھی سلجھی ہوئی ہیں کہ میں ان لڑکیوں سے ملی ہوں۔ میمونہ بیگم بھی بیٹے کی طرح اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ تو بیگم صاحبہ بالا لڑکیاں بھی دیکھ آئیں، لڑکے سے پوچھا بھی ہے کہ نہیں؟ قمر تنزیہ بولے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید عیش و عشرت کی طلبگار میمونہ بیگم خود ہی کہہ رہی ہیں، گوہر کی رضامندی نہیں۔ ارے واہ، لڑکے کی بھی خوب کہی آپ نے۔ اگر لڑکا تیار نہ ہوتا تو ملک صاحب کو لے کر کیوں آتا؟ وہ تو سو جان سے تیار ہے، اور یوں بھی آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ سے کہا کرتا تھا امریکہ جانا میرا خواب ہے، تو اب کچھ تو خدا کا خوف کرو تم ماں بیٹا۔ قمر غصے میں باہر نکل گئے، اسی وقت گوہر اندر آ گیا۔ کیا کہہ رہے تھے ابو؟ وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا تو وہ منہ بنانے لگی۔ وہی بھائی اور بھتیجے کی محبت، بچی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تمہارے ابو نے تو کبھی اولاد کی بہتری کے لیے سوچا ہی نہیں، ہر وقت خاندان کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، منگنی ہی تو ہوئی ہے، ٹوٹ جائے گی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی، لیکن ہمیں یہ موقع مس نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ تو گوہر خود پورا ارادہ کر چکا تھا اور کچھ ماں کی طرف سے ملنے والی حمایت پر ایک ذرا سا جو زارا کا خیال تھا وہ بھی جاتا رہا۔ نہ جانے جذبے کہاں جا سوئے تھے، وہ بے حسی کا شکار ہو چکا تھا۔ جی امی، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف سے ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے، مگر ابو کو تو بس سارا اور بڑے ابو کا خیال مارے جا رہے۔ اب ان کو کس طرح سمجھاؤں؟ ایسا کرو بیٹا، ملک صاحب کے دوبارہ آنے سے قبل تم سارا سے بات کر لو اور سمجھا دو اس کو، میرا خیال ہے سمجھدار لڑکی ہے، مان جائے گی۔ امی کا یہ مشورہ ایسا خاص بھی نہیں تھا، اس پر تو اس نے بار بار سوچا تھا کہ سارا سے خود بات کرے، مگر ہر بار قدم کسی قوت نے تھام لیا۔ نظروں میں بچپن سے لے کر اب تک کے حالات و واقعات گھوم جاتے، سارا کی محبت، اس کے ساتھ کیے گئے وعدے، اس کی معصوم صورت، یہ تمام باتیں جیسے راہ میں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کچھ لڑکھڑا سا جاتا، وہ چوٹ تھا جذبوں کا، بے اعتبار چوٹ۔ تعلق توڑنا تو چاہتا تھا مگر شاید حوصلہ نہ تھا اس کے پاس۔ سارا بے خبر تو نہیں تھی، وہ گوہر کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس اداس سے شام جب گوہر اس کے پاس جانا چاہتا تھا اور جا نہیں پا رہا تھا، سارا خود ملنے آ گئی تو وہ چور سا بن گیا، کیونکہ تمام حالات اسے بھی پتہ چل گئے تھے۔ ترک تعلق میں بھی ہم ہی نے پہل کی فراز، وہ چاہتا تھا مگر حوصلہ نہ تھا اس کا۔
اظہار کے لیے جرأت اور مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے گوہر، اور تم تو ہمیشہ ہی سے اظہار کے معاملے میں بے حوصلہ رہے۔ انسان کو اتنا بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ سارا اس کے مقابل کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب سجائے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ جینے کے خواب دیکھے تھے اور اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ سارا میری بات سنو، دیکھو وہ اتنا کمزور تھا کہ اپنے دفاع کے لیے اسے لفظوں کے ہتھیار بھی میسر نہیں تھے۔ سچائی کی اپنا دفاع آپ ہوا کرتی ہے گوہر، بدنیتی کا دفاع تو الفاظ کا انبوہ ایک اسیر بھی نہیں کر سکتا۔ اور تم تو یوں بھی کنگال ہو، میں تم سے کوئی شکوہ شکایت کرنے نہیں آئی۔ میرے اور تمہارے درمیان جب جسموں کا مضبوط بندھن نہیں رہا تو تعلق کی یہ کمزور سی تار اب اذیت دینے لگی ہے مجھے۔ امبرین کے لیے ذرا مضبوطی بنوانا تاکہ گوہر کی بے وفائی کی چٹان تھی، یہ حلق میں آنسوؤں کا پہاڑ سا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے اور تیزی سے باہر نکل گئی اور اداس کر دینے والے جھونکے کی ٹھنڈک دل میں اتارتے ہوئے گوہر نے ہلتے ہوئے پردے کو دیکھا اور پھر منظر دھندلا گیا اور انگوٹھی گر گئی۔ اور پھر نہ جانے کیا کچھ ہوا۔ حسن اور گوہر کب امرین اور شرمین سے شادی کر کے امریکہ چلے گئے۔ عفان کا دل خراب ہو چکا تھا، اس نے دانستہ طور پر گوہر اور حسن کو چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ یوں ان کی بہترین دوستی لالچ اور شوق کی نظر ہو گئی۔ عفان اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے ایک پرائیویٹ فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی، اس کی فرم میں کچھ آسامیاں نکلی تھی اور عفان ہی انٹرویوز کر رہا تھا۔ رشید کوئی اور ہے یا نہیں؟ وہ ذرا سستانے کو کرسی پر سیدھا ہوا۔ جی صاحب، ایک محترمہ بیٹھی ہیں، اگر آپ کہیں تو کل بلوا لوں؟ ارے نہیں رشید، ایسا ظلم کبھی نہ کرنا۔ یہ جو لوگ اپنی اپنی قابلیت کو فائلوں میں دبائے آس کی ناؤ میں سوار ہو کر آتے ہیں نا، یہ سب مجبوریوں کی قیدی ہوتے ہیں، اور خاص کر لڑکیاں تو مجبوراً ہی گھر سے نکلتی ہیں، ورنہ کس کو شوق ہوتا ہے باہر نکل کر خوار ہونے کا اور الٹی سیدھی نگاہوں کی زد میں آنے کا۔ چلو بھیجو اسے، نہ جانے کتنی ضرورت مند ہوگی۔ عفان کو واقعی جاب کرنے والی لڑکیوں سے بہت ہمدردی ہوا کرتی تھی، بیچاریاں کس طرح زندگی کی گاڑی کو گھسیٹتی ہیں۔ سر، میں تو آپ کے آرام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ رشید ذرا کسی آنا سا ہوا۔ ارے بھائی، آفس میں صرف کام ہونا چاہیے، آرام نہیں، جاؤ بلاؤ۔ جی بہتر۔ رشید باہر چلا گیا اور وہ اندر آ گئی۔ بیٹھیے بی بی۔ عفان کے اشارے پر وہ سر جھکائے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سارا احسان آپ؟ عفان پہلے تو اس کے سراپے پر اچٹتی سی نگاہ ڈال کر کچھ چونکا اور وہم جان کر فائل پر جھک گیا، پھر یقین ہی ہو گیا کہ یہ گوہر کی کزن اور سابقہ منگیتر سارا احسان ہی ہے۔ جی ہاں، میرا نام سارا احسان ہی ہے۔ سارا عفان کو نہیں جانتی تھی، اب وہ کیا جانے کہ وہ گوہر کا ہمراز دوست عفان ہے۔ اس کے چونک جانے کا مطلب نہیں سمجھی تھی، مگر جب تک وہ حیران ہو رہی تھی عفان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گوہر سے اپنی دوستی کو ظاہر نہیں کرے گا۔ مس سارا احسان، آپ ماشاءاللہ قابلیت کے اعتبار سے تو ہمارے معیار پر پوری اترتی ہیں، مگر چونکہ آپ کا بھی تجربہ نہیں، اس لیے خیر فی الحال تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر سلیکٹ ہو گئیں تو آپ کو خبر دے دی جائے گی، اور اگر ظاہر ہے سر، اگر میں آپ کے معیار پر پوری اتروں گی تو جاب حاصل کر سکوں گی۔ آپ انٹرویو تو کریں، ہو سکتا ہے۔ عفان جو کچھ دیر کے لیے بوکھلا گیا تھا، سارا کے کہنے پر اس کا انٹرویو کیا تو اس کو اس جاب کے لیے وہ مناسب لگی، تاہم اس نے اپنا فیصلہ جو کہ بغیر کسی تعلق حوالے سے سارا کے حق میں کیا تھا، آگے بورڈ تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ سارا بہت اچھی سلجھی ہوئی قابل لڑکی تھی، اسے میرٹ پر اس جاب پر رکھ لیا گیا تھا۔ عفان بہت خوش تھا، وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کا بارہا جی چاہا کہ گوہر کے بارے میں پوچھے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہتا کہ نہ جانے وہ کیا سمجھے، کیا سڑے۔ دونوں چوٹ کھائے ہوئے تھے، اس لیے اپنے اپنے قول میں بند رہتے۔ شاید یہ گوہر سے تعلق کا ہی اثر تھا کہ وہ اس کا خاص طور پر بہت خیال رکھتا۔ اس روز وہ آفس ٹائم کے بعد باہر نکلا تو دیکھا سارا بھی بس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ اس نے گاڑی روک دی اور باہر نکل آیا۔ ارے آپ ابھی تو کھڑی ہیں سارا؟ جی سر، آج نہ جانے کیا بات ہے کہ بسیں کم ہیں، ورنہ تو فوراً ہی مل جایا کرتی ہیں۔ اچھا آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انکار مت کرنا، کافی دیر ہو گئی ہے، شام کے سائے پھیل رہی ہیں اور گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ عفان ہمیشہ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے دوسروں کی تکلیف اپنی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن سر، سارا کو یوں بے دھڑک اپنے باس کی گاڑی میں بیٹھنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ یہ بات بھی تھی کہ وہ عفان کی شرافت اور شخصیت سے پہلے ہی متاثر تھی، مگر پھر بھی وہ ہچکچا رہی تھی۔ چھوڑیں مس سارا، ہم آپس میں کلیگ ہیں، باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، آئیں۔ اور جب عفان نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تو مزید انکار اسے بھی اچھا نہ لگا۔ وہ بیٹھ گئی، پھر تمام راستہ عفان خاموش ہی رہا۔ اس کا بہت دل چاہا کہ گوہر کے بارے میں معلوم کرے، اتنی اچھی دوستی جو رہی تھی۔ سارا، میں اگر آپ سے کچھ باتیں کروں، کچھ پوچھوں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ گیر بدلتے ہوئے عفان نے سارا کو دیکھا جو سفید دوپٹے میں لپٹی چپ بیٹھی تھی، اس کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ عفان کا چہرہ اس کی نیک نیتی کا آئینہ بنا کسی خاص بات کی غمازی کر رہا تھا۔ یہ بات میں نے بھی بارہا محسوس کی ہے سر، کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، میں حقیقت پسند لڑکیوں، خوابوں خیالوں پر ذرا کم ہی اعتبار کرتی ہوں۔ سارا نے اعتماد کے ساتھ کہا تو عفان کو بھی کچھ کہنے کی ہمت ہوئی۔ آپ کو معلوم نہیں ہے سارا، میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں اور آپ کی تصویر بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی شاید، ورنہ عفان نے بات ہی ایسی کی تھی کہ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اس کی طرف گھوم گئی۔ کیسے سر؟ اس کی آنکھوں کی ساری حیرت اب لہجے میں ڈھل گئی۔ وہ ایسے کہ گوہر میرا بہترین دوست تھا۔ اور پھر عفان نے اپنی دوستی کی ابتدا سے انتہا تک تمام باتیں بتا دیں۔ سارا کے چہرے پر سائے آتے جاتے رہے، دکھ کا گہرا رنگ اس کے سادہ سے حسن پر چھا گیا۔
حیرت ہے اس نے کبھی میرے بارے میں آپ کو نہیں بتایا، حالانکہ جب آپ لوگوں کی منگنی ہوئی تھی تو ہماری دوستی عروج پر تھی اور ہم ایک دوسرے کو سب کچھ بتاتے تھے۔ عفان کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، گوہر نے اپنے تمام دوستوں خاص کر آپ کے بارے میں بھی بتایا تو تھا، لیکن آپ کی تصویر وغیرہ تو نہیں دیکھی تھی۔ ویسے سب کچھ جانتی ہوں، یہاں بھی آپ کا نام سن کر میں چونکی، پھر خود ہی خیال آیا کہ عفان کسی ایک کا نام تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ بات کرتے کرتے ایک دم ہی سارا مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ضرور، عفان نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ یہ جاب کہیں پرانی دوستی کا لحاظ تو نہیں عفان صاحب؟ ایک دم ہی سارا کو یہ خیال آیا تھا۔ دیکھیں سارا، آپ کا نام دے کر، آپ کو دیکھ کر میں بھی چونکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں آپ وہیں سارا ہیں، مگر یہ جاب خدا کے فضل سے صرف آپ کو میرٹ پر ملی اور اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ مجھے پتا تھا جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں نے گوہر کی دوستی کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بس یہ اس نے اتفاق ضرور ہے کہ آپ وہی سارا ہیں اور میں وہی عفان۔ اور سارا، کتنی عجیب سی بات ہے، ہم جس شخص کے حوالے سے ایک دوسرے سے متعارف ہوئے، ہم دونوں کے عزیز ہونے کے باوجود ہماری زندگی سے نکل چکا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے عفان کو بھی تکلیف ہوئی تھی، سارا کے دل پر بھی چوٹ لگی۔ عفان صاحب جو ہماری زندگیوں میں نہیں، ہمیں اس کا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سارا کو گوہر کے ذکر سے بھی نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کریں گے، مگر آپ لوگوں کو خبر تو ہوگی وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس کے بعد امی ابو نے شہر بدل لیا، ان سے تعلقات ختم کر لیے، کہ میں نے منع بھی کیا تھا مگر امی ابو کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر ہمیں کوئی خبر نہیں ملی۔ یقیناً خوشی ہوں گے گوہر صاحب اپنے خواب کے جزیرے میں اپنی پسند کے ساتھی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد وہ شخص ہمارے درمیان موضوع گفتگو نہ بنے۔ وہ ہم دونوں کا مجرم ہے اور میں کسی مجرم کا ذکر کرنا نہیں چاہتی۔ آپ سے مل کر بات کر کے، آپ کو جان کر مجھے گوہر کی کمینگی کا احساس ہو گیا ہے۔ جو آپ جیسے دوست کو چھوڑ سکتا ہے وہ مجھ جیسی عام سے لڑکی کو بآسانی بھول سکتا ہے۔ گاڑی بس یہیں روک دیں۔ سارا نے اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو دبایا اور اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکنے کو کہا۔ اوکے سارا، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں عفان صاحب، آپ آئیں نا، امی سے ملنے، بہت خوش ہوں گی وہ آپ سے مل کر۔ عفان بھی گاڑی ایک طرف لاک کر کے اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ سارا کے والدین عفان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، اب وہ اکثر ان کے گھر آنے لگا تھا۔ سارا کی امی تو گوہر سے نالاں تھیں۔ عفان جب بھی آتا پہلے وہ گوہر کی ڈھیروں برائیاں کرتی، بعد میں کوئی اور بات کرتی اور سارا منع کرتے کرتے تھک جاتی۔ امی جی چھوڑ بھی دیں، رات گئی بات گئی۔ سارا کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ عفان کیا سوچے گا۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں، خواہ میں رات گئی بات گئی۔ کچھ کم دھوکہ نہیں دیا میمونہ بیگم اور اس کے لڑکے نے، خون کے آنسو رلایا ہمیں، دیکھنا کبھی سکھ کی زندگی بسر نہیں کرے گا وہ۔ گوہر کو ہر وقت کوسنے دینا گویا اس کی امی کا معمول تھا، مگر سارا کو یوں عفان کے سامنے اچھا نہیں لگتا تھا، وہ مستقل نروس رہتی تھی عفان کے سامنے۔ سارا، آپ ان کو بولنے دیا کریں، کیا میں اور تم حقیقت نہیں جانتے؟ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گی۔ اور پھر وہی ہوا، جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو وہ مطمئن ہو گئی۔ اب وہ عفان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ خدا کے لیے امی، اب ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کر دیجیے گا۔ عفان بے شک بہت اچھا انسان ہے، مگر اس بے وفا کا دوست رہے، میں ہرگز اسے کوئی تعلق جوڑنا پسند نہیں کروں گی۔ سارا نے قطعی انداز میں اپنا فیصلہ سنا کر ان کو مزید کسی کارروائی سے روک دیا تھا۔ مگر عفان کو اپنی زندگی کے لیے ایک اچھے مخلص ساتھی کی ضرورت تھی، اور جب اس نے اس بارے میں سوچا تو سارا اپنی شخصیت کی تمام تر سادگی کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مگر وہ باقاعدہ طور پر بات کرنے سے پہلے سارا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے سارا، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ایک ہی درد کے آشنا، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کی امی کی خواہش عفان کے لبوں پر آ گئی تو وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے کافی عرصے سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر وہ فوری طور پر اسے کوئی جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ زندگی میں کبھی آپ کیا کیا ہے تم نے؟ محبت ہی تو کی ہے ایک بے وفا آدمی سے۔ سارا، محبت جرم یا گناہ نہیں ہوتی، یہی احساس ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ رہی آپ کے خدشے کی بات کہ آئندہ زندگی میں آپ کو کوئی تانا نہ دوں، تو سارا میں گھٹیا آدمی نہیں ہوں۔ نوشین بھی میری زندگی میں آ چکی ہے، مگر میں تو بے وفا لوگوں کو اہمیت دینے کا قائل نہیں، جن کو ہمارا خیال نہیں، ہم ان کا خیال کیوں رکھیں؟ یوں بھی میرے خیال میں ہمارے نئے تعلق میں اس کمزوری یا پستی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم اپنے نئے تعلق کے ساتھ نئی سوچوں، نئے جذبوں کے ساتھ زندگی کی ابتدا کریں گے۔ تم سارا دیکھ لو گی کہ سارا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اس نئی دنیا میں ابھی داخل ہوئی ہے۔ آپ مجھے سوچنے کا موقع دیں گے عفان؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں، جب تک جی چاہے، عفان نے آہستگی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ سارا نے امی کو ساری بات بتا دی تھی، وہ خوش ہو گئیں، یہی تو ان کی خواہش تھی۔ سارے گھر والے عفان کو پسند کرتے تھے اور خود سارا کو بھی عفان پسند تھا۔ اس شام اس نے بہت سوچ بچار کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد عفان کے حق میں فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے فون کر کے عفان کو گھر آنے کو کہا، مگر آنے والے انقلاب کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ اس شام گوہر بھی اپنی تمام زیادتیوں کی سزا بن کر ان لوگوں کے سامنے تھا۔ سارا کی امی تو اسے گھر کے اندر داخل ہونے کے بھی حق میں نہیں تھی۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ کوئی تعلق نہیں ہے تم سے ہمارا۔ سارا کے ابو تو اسے دیکھتے ہی گھر سے نکل گئے تھے اور امی خوب دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ میں چلا جاؤں گا بڑی امی، مجھے سارا سے بات تو کر لینے دیں۔ گوہر منت کر رہا تھا، کھڑکی میں کھڑی سارا کا دل کٹ سا گیا۔ کیا حالت ہو رہی تھی گوہر کی!
کوئی تعلق نہیں ہے اس سے تمہارا۔ اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے ان کو اس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بڑی امی پلیز مجھے سارا سے بات تو کرنے دے، اس نے دھتکار دیا تو پلٹ جاؤں گا۔ وہ منت کر رہا تھا تو وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ سارا کے کمرے میں آ گیا جہاں وہ خاموش کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا، جو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور جو اسے ہر کھیل میں پارٹنر اس لیے بناتا تھا کہ وہ جیت جاتا ہے ورنہ ہار جاتا ہے، جس نے اس کو جیون ساتھی بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، حتیٰ کہ ماں جیسی ہستی کو خودکشی کی دھمکی دے کر منگنی کی تھی، اور کس قدر خوش تھا۔ اپنے کھوکھلے خوابوں میں بے وفائی کے رنگ بھر کر اب شرمندہ سا لٹا ہوا اس کے سامنے اپنے گناہوں کی سزا کی صورت میں کھڑا خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس کو مخاطب کرے اپنی چاہت بچپن کے ساتھی سے، کس طرح معافی مانگے، کس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، راستہ بدل لینے کا کیا جواز پیش کرے، کن الفاظ سے معذرت کر لے۔ اس نے تو سب کچھ کھو دیا تھا، اس کا ساتھ، اس کی دوستی، اس کا اعتبار، اب اس کے پاس معذرت کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ تبھی تو کتنی دیر سے دروازے سے ٹیک لگائے نظریں جھکائے کھڑا تھا، نادم اور شرمندہ، جبکہ وہ بڑی معتبر بنی اپنی جگہ پر بڑے مضبوط قدموں سے رمی اسے دیکھ رہی تھی۔ گوہر، میرے گھر کے راستے میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں ہیں، پاؤں ذرا سنبھل کر رکھنا۔ کمرے کی خاموش فضا میں سارا کی گلوگیر آواز گونجی تو گوہر مردہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ ان ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں میں اپنے پلکوں سے چنتا ہوا اپنے گناہوں کی سزا بن کر لوٹ آیا ہوں سارا۔ گوہر نے بڑی ہمت کر کے سارا کے ہاتھ تھام لیا، مگر سارا نے اتنی حقارت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیوں؟ گرین کارڈ دینے والوں نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے کیا؟ سارا کے لہجے میں طنز تھا۔ یہ بات نہیں سارا، وہ سب کچھ ملا جس کی مجھے طلب تھی، جس کے لیے میں تمہاری نظروں سے گرا ہوں۔ گوہر کے لہجے میں ہار تھی، شرمندگی تھی۔ پھر واپسی کا راستہ کس نے دکھا دیا؟ وہ انتہائی تلخ ہو رہی تھی۔ سارا، تم جو چاہو کہہ سکتی ہو، حق بجانب ہو، مگر سارا وہ میں کہا کرتا تھا کہ جس کھیل میں تم میری پارٹنر نہیں ہوتی وہ کھیل میں ہار جاتا ہوں، اور سارا ایک ہی کھیل تمہارے بغیر کھیلا، اس بری طرح سے ہارا ہوں کہ… گوہر شرمندگی اور ندامت کے تصویر بنا ہوا تھا۔ اب یہ ہار میرے نام کرنے آئے ہو گوہر؟ سارا کا جی چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو آئینہ دکھا دے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ بے وفائی کا درد کیسے سہا جاتا ہے، مگر وہ اب اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ نہیں سارا، بازی تو میں ہارا ہوں، جیت تو تمہاری نام آئی ہے۔ اس نے بڑی سچائی سے ہتھیار ڈال دیے۔ کیوں؟ تمہاری لائف پارٹنر تمہیں اتنی محبت بھی نہ دے سکی کہ تم لوٹ آئے ہو۔ نہیں سارا، پانی پر نقش نہیں بن سکتی، ہوا ان نقوش کو مٹا دیتی ہے۔ امبرین جیسی لڑکیوں کو جو بیرون ملک پلتی بڑھتی ہیں، ان کو ایک شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ملازم کی، ایک سیکرٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اور امبرین کو بھی میری صورت میں ایسا ہی لائف پارٹنر چاہیے تھا جو اس کے اشاروں پر ناچے، اس کے والدین کی غلامی کرے۔ سارا، میں بار بار اپنی انا اور خودداری کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا تھا۔ وہ بولتا بس کے سامنے آ گیا۔ سارا نے ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، اور کتنا کمزور ہو گیا تھا وہ، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اوہ اچھا، یہ بات ہے۔ لیکن گوہر صاحب، میرا خیال میں جب ایک بار انا خودداری کو بیچ کر سودا کر لو تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دقت تو پہلی بار ہی ہوتی ہے۔ اتنی قیمتی شے کا سودا کرتے ہوئے جب آپ کو پہلی بار نہیں ہوئی تو پھر بار بار کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی۔ سارا کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا جو گوہر کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ سارا، جتنے تیر چاہے چلا لو، حق بجانب ہم، مگر سارا میرے زخم تو دیکھ لو۔ تم سے بے وفائی کر کے میں نے کوئی سکھ نہیں پایا، خدا نے ایسی سزا دی ہے کہ تمام عمر تڑپتا رہوں۔ سارا، امبرین نے مجھے شوہر نہیں ملازم بنا دیا تھا۔ امریکہ جانا، گرین کارڈ حاصل کرنا میرا خواب ضرور تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گرین کارڈ کی عوض مجھے اپنی انا اور شخصی آزادی دینا پڑے گی۔ تمہاری محبت کی قربانی دے کر جو بازی میں نے ہاری ہے، یہ ہار مجھے کاٹتی رہے گی لمحہ بلمحہ۔ وہ اپنے ٹوٹے لہجے کی طرح ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا۔ بعض اوقات انسان کو سود و زیاں کا احساس اس وقت ہوتا ہے گوہر صاحب جب اس کے دامن میں کچھ نہیں رہتا۔ مجھے آپ کی کہانی سن کر افسوس ہوا ہے، مگر میں ہمدردی کے باوجود آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ سارا کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ اسے تو اپنی ساتھ گوہر کی تباہی کا بھی دکھ تھا، مگر وہ ابھی اپنے دل میں اس کے لیے محبت رکھتی تھی، اور ہمدردی بھی، مگر عزت نہیں۔ اس کے دل میں اس کا احترام نہیں رہا تھا، اور جب احترام ہی ختم ہو جائے تو باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ ایسا نہ کہو سارا، میں تو تمہارا تھا، تمہارا ہوں، اور تمہارا ہی بن کر لوٹ آیا ہوں۔ وہ ملتجی لہجے میں بولتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ سارا اندر سے ڈول سی گئی۔ گوہر اس کی پہلی محبت تھا۔ اس نے زندگی کے سارے خواب اسی کے حوالے سے دیکھے تھے، مگر خود گوہر نے اس کے خواب توڑ ڈالے تھے۔ کیسی تڑپتی تھی وہ، کتنی سبکی ہوئی تھی اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ تمہیں اپنا سمجھنے کی غلطی مجھ سے ہوئی تھی، ورنہ تم تو کبھی بھی میرے نہیں تھے۔ اب کیا ہو سکتے ہو؟ پہلے زندگی میں تم تھے گوہر، لیکن اب میری زندگی میں تم کہیں بھی نہیں ہو۔ آنسوؤں کی آمیزش سے بھیگی آواز زخمی لہجے میں ڈھلی گوہر کے دل کو زخمی کر گئی تو وہ تڑپ اٹھا۔ سارا، اتنی سنگ دل نہ بنا۔ وہ منت پر اتر آیا تو وہ تلخی سے مسکرا دی۔ انسان کو ہر طرح کا ذائقہ چکھنا چاہیے۔ آپ تو صرف محبت کی شیرینی سے ہی آشنا ہے نا، نفرت کیا چیز ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سارا کی آنکھوں میں دھند اتر آئی، مگر اس دھند میں بھی اس نے عفان کو دیکھ لیا تھا جو اس کا جواب سننے خود ہی چلا آیا تھا، اور اس نے سارا اور گوہر کی تمام باتیں سن لی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود عفان کو اپنا آپ کہانی کا اضافی کردار ہی لگا، اس لیے وہ واپس پلٹنے لگا۔ عفان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں نا۔ سارا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو گوہر حیرت اور بے یقینی سے عفان کی طرف بڑھا۔ عفان، تم یہاں کیسے؟ گوہر حیران تھا عفان کو سارا کے گھر دیکھ کر۔
گوہر اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کہانی میں مختلف موڑ تو آتے ہیں، ایک کہانی ختم ہوتی ہے تو ایک شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی کے اتفاقات ہیں جنہوں نے مجھے اور سارا کو کلیگ بنا دیا۔ گہرا سا سانس لے کر عفان نے مختصراً کہا، او خدایا تیرا شکر ہے کہ عفان تم آ گئے۔ عفان میں تم سے بہت نادم ہوں، شرمندہ ہوں، تم میرے سچے اور مخلص دوست ہو، میں نے تمہارے ساتھ بھی بدتمیزی کی تھی، تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ گوہر نے سب کچھ بھلا کر اس کو شانوں سے تھام لیا۔ نہیں گوہر، میں نے تو دوست کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دے دیا تھا، مگر ہاں عفان، تم میرے مخلص مشیر رہے ہو، میں نے تمہارا کہانی مانا تو سزا پائی ہے۔ گوہر کی حالت دیدنی تھی، وہ دونوں سے شرمندہ تھا اور کسی صورت میں بھی سارا کو منا لینا چاہتا تھا۔ نہیں گوہر، تم نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تم اپنی کمزوریوں کی سزا بن کر لوٹ آئے ہو بس۔ عفان جو اس وقت سر پر صرف سارا سے ملنے آیا تھا، وہ سچی لڑکی کو خوشخبری سنانے آیا تھا۔ گوہر کو دیکھ کر بجھ سا گیا اور اس کے چہرے پر اترتی شام سارا نے بھی دیکھنی تھی۔ عفان دیکھو، یہ سارا مجھ سے بہت خفا ہے، بہت بدزن ہے، تم اس کو سمجھاؤ نا پلیز، اسے بتاؤ میں اسے کتنا چاہتا ہوں۔ گوہر کسی ایسے بچے کی طرح مچل رہا تھا جو اپنا خوبصورت کھلونا کھو بیٹھا اور اب حاصل کرنا چاہتا ہو۔ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے گوہر، میں سب جانتی ہوں تمہاری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے، تبھی تو تم سے خفا نہیں، اس لیے کہ ناراضگی اپنوں سے ہوا کرتی ہے، غیروں سے نہیں۔ میں تمہاری زندگی میں اپنی حیثیت اس وقت جان گئی تھی جب تم نے امرین کو اپنایا تھا اور چاہتوں کے رابطے اسی وقت ٹوٹ گئے تھے۔ اب تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میرے اللہ نے ہر وقت میری مدد کی ہے اور اس کے پاک ذات نے مجھے بتا دیا کہ تم کیا ہو۔ سارا بول رہی تھی اور عفان سوچ رہا تھا کہ اسے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے، ان کی وقتی غلط فہمی ختم ہو جائے گی تو دونوں پھر ایک ہو جائیں گے، اس لیے وہ واپسی کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ عفان تم جا رہے ہو، سمجھاؤ نا سارا کو پلیز عفان، گوہر منت کر رہا تھا، وہ سارا کے سامنے اپنی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ عفان نے گہرا سا سانس لیا اور سارا کو دیکھنے لگا۔ گوہر شاید تم ابھی اصل کہانی سے واقف نہیں ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری یہاں ضرورت نہیں رہی، اس لیے میں چلتا ہوں۔ اس کا گول سا جواب گوہر کی سمجھ میں نہ آیا، البتہ سارا آگے بڑھی اور عفان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کی ضرورت تو اب پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ عفان میں بہت پریشان تھی، سوچ رہی تھی کہ خدائے پاک نے درست راہ کی طرف مجھے ڈال دیا جو آپ کی طرف جاتی تھی، ہم خدا کے فضل سے ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ عفان کے چہرے پر خوشی رقصہ ہو گئی۔ دونوں نے ایک بار پلٹ کر گوہر کو دیکھا جو ساری کہانی اب سمجھ گیا تھا، اسے دکھی اور ادھورا دیکھ کر عفان اور سارا کے دل پر چوٹ پڑی تھی، مگر بعض اوقات غم کا سوز لیے ہوئے خوشی ملتی ہے۔ یہی سوچ کر دونوں آگے بڑھ گئے اور گوہر کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ دھند گہری ہو گئی اور منظر دھندلا گیا۔